السلام اور آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری آج محترم جناب علامہ حسن الیاس صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ غامدی صاحب کی جو نئی کتاب آئی ہے اور جس کا ترجمہ اور تحقیق کا کام محترم ڈاکٹر عامر گزدر صاحب اور محمد حسن الیاس صاحب نے مشترکہ کیا ہے اور کل 865 صفحے پر مشتمل پہلی جلد ہے اور انشاءاللہ پتہ نہیں کتنی جلدیں اس کی بنیں گی، وہ ہم آج معلومات بھی لیں گے. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اس کتاب پر حسن صاحب سے گفتگو کروں. انہوں نے اس پہ اپنا خون جگر دے کر اس کام کو سر انجام دیا ہے اور بہت محنت طلب کام کیا ہے. جس انداز سے تخریج حدیثوں کا پورا کھنگالنا اس ہزاروں حدیثوں کے ذخیروں کو، تو یہ بہت ہی طالب علم کے طور پر ہمارے لیے تو بہت بڑا کام ہے. اور آپ احباب کو جن کو علم حدیث اور ان چیزوں سے تعلق ہے ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کا کام. تو آج میری خوش قسمتی ہے کہ سر خود ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے. اور کچھ دوستوں نے ہم نے دیکھا جو اس کتاب کو پڑھے بغیر جو ہمارے عام طور پر ہم لوگ تبصرہ کرتے ہیں، تو کئی لوگوں نے اس کتاب کے نام پہ بہت اعتراض کیا. تو میں نے کہا کہ یہ بھی انشاءاللہ سنسر. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا. بہت شکریہ. حسن صاحب، میں کتاب کا نام اور اس کے مندرجات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ آئیڈیا کیا تھا اس کتاب کا، آپ لوگوں کا کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی، ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک انٹرویو ہے غالباً 1972 کا. اچھا. آپ کی عمر اس وقت کوئی میرے خیال ہے 20-22 سال تھی، اور وہ انٹرویو ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب نے لیا ہے. اچھا. ڈاکٹر ممتاز صاحب آپ کے علم میں ہے بڑے معروف محقق تھے، مصنف تھے، اسکالر تھے. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ صدر بھی رہے. وہ درس نظامی پہ جو ان کی کتاب ہے اسی کے اندر وہ انٹرویو بھی موجود ہے. اور اس زمانے میں انہوں نے پاکستان کے جو بڑے نابغہ بڑے علماء تھے ان کے انہوں نے انٹرویوز کیے. تو اس میں ایک نوجوان طالب علم کا بھی انہوں نے انٹرویو شامل کیا، وہ جاوید احمد غامدی صاحب تھے. اور ڈاکٹر صاحب حیات تھے، میرا ان سے بڑا تعلق تھا. تو جس زمانے میں وہ یہ کتاب مرتب کر رہے تھے انہی مسودات میں سے یہ انٹرویو بھی نکلا اور پھر انہوں نے اس کتاب کی اس کو زینت بنایا. تو اس میں غامدی صاحب کے جو افکار و خیالات ان کے اوائل جوانی کے زمانے میں انہوں نے رقم کیے ہیں، اس میں ان کے پیش نظر یہ منصوبہ تھا جس کا ذکر انہوں نے آج سے کوئی سمجھے 40-50 سال پہلے کیا تھا. غامدی صاحب کا شخصیت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے نظم و ضبط، بڑی ترتیب، بڑے ڈسپلن کے ساتھ زندگی میں انجام دیتے ہیں. تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر قرآن مجید پر غور و فکر کا کام مکمل ہو گیا ہے، تفسیر پر مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سنت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو دیکھنا ہے. اور سنت کے بعد ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے اخبار احاد ہمیں منتقل ہوئے. تین ہی چیزیں ہیں نا، یا قرآن ہے، یا سنت ہے، یا اخبار احاد ہے. تو تیسرے مرحلے پر ان پر کام ہونا چاہیے. اس کا ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے جس کی ابھی تک نوبت نہیں آئی، بھی ہم نے شروع کیا ہے علامہ مار خان ناصر کے زیر نگرانی، وہ آثار پر کام ہے. اور اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے جو تاریخ پر، مسلمانوں کے دور اول کی تاریخ ہے. تو ممکن ہے اس کا وقت ابھی نہ آئے، ہو سکتا ہے 40 سال بعد، لیکن ان کی جو ترتیب تھی زندگی کے جو بڑے پروجیکٹس تھے اس کے اندر یہ 50 سال پہلے موجود تھا کہ انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں پرکھنا ہے اور اس کی توضیح کرنی ہے، اس کی شرح و وضاحت کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں منتقل ہوئی ہیں یہ دین ہی کی شرح و وضاحت ہے. اس میں کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دین نہیں بیان ہو رہا. دین کے اصل حکم کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تخصیص، کوئی نسخ، اس طرح کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اور خود دین کا جو علم ہے اس کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دنیا تک پہنچایا جائے. اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کی تفہیم و تبیین، آپ نے جو اطلاقات میں دین کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھا ہے، آپ کے اجتہادات، یہ سب چیزیں دین کے علم کا سرمایہ ہیں. صحیح. اور جس وقت ہمیں قرآن مجید کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لسانی اور عقلی مضمرات ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کھولتے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے آج تک. تو اس پیش نظر ان کے ذہن میں یہ پروجیکٹ تھا. میزان پہ انہوں نے جب کام کیا تو میزان کے اندر جو مباحث زیر بحث ہیں شریعت کے اور ایمان و اخلاقیات کے، اس سے متعلق جو روایات تھیں ان کی انہوں نے تحقیق کر کے خود میزان کے اندر ان کو حل کیا ہے، ان کے صحیح مقام پہ رکھا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ میزان کے اندر کوئی 1200 سے زیادہ روایتیں آ چکی ہیں. تاہم اس کے باوجود ذخیرہ حدیث بہت بڑا ہے. تو یہ خیال ہمیشہ سے دامن گیر رہتا تھا کہ اس پر کام ہونا چاہیے. پیغام صاحب کی جب تفسیر مکمل ہو گئی 2014-15 میں، تو اس کے بعد انہوں نے
اس کام کا آغاز کیا اور 2016 میں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کام کے پروجیکٹ میں ہم شامل ہوئے. ہمیں کوئی 1.5-2 سال لگے اس کے اصول مرتب کرنے میں، اس کا جو پریزنٹیشن ہے، اور پھر یہ کام شروع ہو گیا. صحیح، ٹھیک، بہت اچھا ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا یہ بتا رہا کہ بطور محقق آپ نے اس پہ اتنا زبردست جو کام کیا، تو اس میں آپ کو کیا بہت مشکلات کا سامنا رہا یا بہت آسانی تھی؟ یعنی اس کام کے پروسیس میں آپ کے لیے کیا مسائل اور چیلنجز درکار تھے؟ میرا درس نظامی کا پس منظر تھا. میں نے 6 سال مدرسے کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مجھے جامعہ مدینہ العالمیہ میں 4 سال عربی ادب اور جو کلاسیکل ہماری تراث ہے اس کو آنرز کرنے کا موقع ملا. اور غامدی صاحب مدینہ یونیورسٹی سے بھی؟ جی، مدینہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا جو ملیشیا میں بنا. اچھا، ہاں. اور وہاں پر سارے اساتذہ جو مدینہ یونیورسٹی کے بوڑھے اساتذہ تھے، عرب اساتذہ، ان سب کو وہاں منتقل کیا. تو میں جس وقت 2011 میں ملیشیا گیا، غامدی صاحب کی ایما پر ان کی محبت شفقت تھی، انہوں نے مجھے وہاں بلایا. تو جاتے ہی چند دنوں میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. صحیح. تو مجھے وہاں پر دوبارہ سے عربی ادب کو، عربی زبان کو، اور بالخصوص جو کلاسیکل تراث ہے، جو کہ میرا جو میجر تھا وہاں پہ میں نے 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، وہ تھا ہی عربی ادب کے اندر ایک آنرز کا پروگرام تھا. تو بڑے اچھے اساتذہ مجھے ملے وہاں پر. یمن کے تھے، سعودی عرب کے تھے، مصر کے تھے، شام کے تھے، جامعہ ازہر کے اساتذہ تھے. تو براہ راست عرب علماء سے استفادے کا مجھے موقع ملا، اور کچھ عربی زبان سے زیادہ محبت اور وہاں پر شد بدھ میری پیدا ہوئی، چونکہ وہ میڈیم ہی عربک تھا. ان لوگوں کو کوئی نہ انگریزی کا ایک لفظ آتا تھا، اردو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو میں 4 سال اس ماحول میں رہا. اس سے میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی تحقیق کی. اور جس زمانے میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا نا، تو اس وقت بہت ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی تھا، کیونکہ میں خود مذہبی بیک گراؤنڈ سے آیا تھا، یہی تحفظات لے کے شاید غامدی صاحب کے یہاں یہ انکار حدیث، حدیث کی تخفیف جو ہم سنتے چلے آئے تھے. لیکن جب اس ڈسکورس کو پڑھنا شروع کیا تو واضح ہوا کہ نہیں، ان کے یہاں تو حدیث کی ایک پلیسمنٹ ہے، ایک کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے جس سے لوگ یہ چیز اخذ کرتے ہیں. تو پھر غامدی صاحب نے دیکھا، میں بھی نوجوان تھا، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی بھی اتنی عمر نہیں تھی، کہ ان بچوں کو اگر ٹرین کیا جائے، ان کے اندر شوق بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو یہ لوگ اس پر کام کر سکتے ہیں. جو فائدہ ہوا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ، میں نے چونکہ کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم حاصل کی تھی، براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں مدرسے میں گیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو جدید انداز ہے ریسرچ کا، میتھڈالوجی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو IT ہے جس کے ذریعے سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں نالج کو سسٹمیٹیکلی، وہ کیپیسٹی موجود تھی. صحیح. تو ہم لوگوں نے جب اس تحقیق کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے وہ طریقہ نہیں تھا جو قدیم طریقے سے کتابیں کھول کے اور اس کے اندر سے روایتیں ڈھونڈ کے، جو پرانا طریقہ ہمارا. خود غامدی صاحب نے اس وقت میزان لکھی تو اسی طریقے سے روایتوں کی تحقیق کی، اور اس پہ مطلب سالوں لگ گئے، 25 سالوں کا کام ہے. تاہم ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو ہم نے دنیا بھر سے جو اس زمانے میں جدید ترین سافٹ ویئرز موجود تھے ان کو ہم نے خریدا، ان کے بہترین ورژنز ہم نے حاصل کیے، اور کہیں کہیں وہ ایکسیسیبل نہیں تھے، ہم نے ان ملکوں میں جا کے رابطہ کر کے ان سے وہ ورژنز منگائے. اس میں 2 ورژنز تو ایسے تھے جو بالکل نئے آئے تھے اس زمانے میں، 2011-12 میں وہ لانچ ہوئے ہیں غالباً. ایک جو ہے وہ قطر سے آیا. شاملہ تو تھا پہلے سے، شاملہ موجود تھا، لیکن جوامع الکلم جو تھا وہ ایک نیا سافٹ ویئر تھا، اور وہ قطر کی حکومت نے بنایا تھا. اور اس میں بہت انہوں نے محنت کی تھی. سینکڑوں کی تعداد میں حدیث کے محققین نے برسوں قطر میں قیام کر کے جتنا ذخیرہ حدیث ہے، انکلوڈنگ کچھ نئے مخطوطات ملے تھے، ان کو بہت سائنٹیفک انداز میں انہوں نے سافٹ ویئر میں انکارپوریٹ کیا. اس سے جو ڈیٹا تک ایکسیس تھی وہ بہت آسان ہو گئی. یعنی خود انہوں نے اس کے اندر ہزاروں روایات کو ڈالا، پھر اس کی موضوعات کے لحاظ سے اس کو الگ کیا، اس کی سند پر حکم کیا لگتا ہے اس کو انہوں نے واضح کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میپنگ کی وہاں پہ، جو بڑا نیا کام تھا کہ یہ روایت ہے نا، یہ ٹریول کیسے کر رہی ہے، اور بیک وقت جس وقت یہ ٹریول کر رہی ہے اس کے شواہد کیا ہیں. وہ جو روات وہاں پہ موجود ہیں، ان روات کا پورا ڈیٹا سافٹ ویئر کے اندر بلٹ ان تھا. آپ جب ایک راوی پہ کلک کرتے تھے تو آپ کو 10 ان پر جرح و تعدیل کی کتابیں کھول کے وہ سب کچھ آ جاتا تھا، پھر اس سے آپ کمپیریزن کر سکتے. تو یہ جو ایکسیس تھا ڈیٹا کا، یہ میرا خیال ہے کہ شاید پہلی دفعہ جس دور میں ہم نے کام شروع کیا وہ محققین کے سامنے اس طرح سے آیا. تو ابتدا میں ہمیں مشکل تو پیش آئی اس حوالے سے کہ پریزنٹیشن کیا ہو. جو آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب کے ہاں صرف نالج نہیں ہوتی، نالج کی پریزنٹیشن بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ نالج اہم ہے.
تو آپ کیسے اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ خود آپ دیکھیں نا میزان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے تھاٹ کو پریزنٹ کیا ہے، جس طریقے سے اس کی ابواب بندی ہوئی ہے، جس طریقے سے سب سے پہلے قرآن مجید کا وہ حکم آتا ہے، اصل آیت آتی ہے، اس کے بعد اس کی شرح ہوتی ہے، پھر تائید میں جو روایتیں ہیں، شواہد وہ آتی ہیں، تو پریزنٹیشن کیا ہو، کس طریقے سے ہم ان مصادر کا انتخاب کریں جو مصادر اصلیہ بنتے ہیں، ہمارے اپنے اصول کیا ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے بالکل ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جو خان صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد ایک میرا بھی اور میرے ساتھی نے مل کر ہم نے اس کو وہاں پر اصول لکھے کہ ہمارے تحقیق اور تخریج کے اصول کیا ہیں۔ اور پھر اس میں جو سب سے نیا پہلو تھا جو میرے خیال سے پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا اس زاویے سے، وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک جامع متن بنانا ہے، اور یہ بالکل ایک طریقے کا بڑا نوبل اور منفرد کام تھا، اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ حدیث کے معاملے میں آپ کوئی بے احتیاطی سے کام نہیں لے سکتے کہ آپ حدیث کے اندر جو ہے، کیونکہ آپ دنیا کو اصل میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حقیقی تصویر کیا ہے، اس کے محذوفات کیا ہیں جو باقی جگہوں پر آ گئے تھے، اس کی اطلاقی تفصیلات کیا ہیں جو باقی جگہوں پر آ گئی تھی، یہی روایت اصل وہ واقعہ کیا ہے جہاں پر بیان ہوئی ہے، تو اس سے مضمرات کھول، تو اب اس متون کو آپ نے انسرٹ کرنا ہے اس روایت کے اندر۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان و بیان کی رعایت کے بغیر، یعنی کہیں پر ایک دوسرے سیغے میں بات ہوئی ہے اس کا عربی اٹھا کر آپ یہاں ڈال دیں، تو متن کو بہت رواں دواں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل اور بڑا کٹھن، بڑا جانگسل کام تھا، اس لیے کہ اس میں ایک ذمہ داری بھی تھی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس وقت آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایک واقعہ یہ ہے اور اس کو 20 صحابہ نے الگ الگ نقل کیا ہے، چنانچہ ہم ان واقعات کو جمع کر کر ایک جامع متن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس جامع متن میں جہاں پر وہ انسرشن آئے گی اس انسرشن کا صحیح حوالہ موجود ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے کہیں سے لی ہے، جہاں سے لی ہے اس کو یہی واقعہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ کچھ اصول تو یہاں پر موجود ہیں، کچھ اصول ہم نے پیچھے مرتب کیے جو بہت تفصیلی تھے، ٹیکنیکل تھے، وہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں اصل مشکل یہ تھی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی ایک ہی ایونٹ ہے، ایک ہی رسول اللہ کی مجلس ہے جس کی ردات کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ مشکل کام تھا۔ پھر آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ جس وقت آپ کسی ایک فن کے اندر اترتے ہیں تو پہلے تو آپ کو ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ظاہری سی اس کی شدبت ہوتی ہے، لیکن جب آپ فن کے اندر اترتے ہیں تو پھر جتنی کتابیں ہیں مصطلحات الحدیث کی وہ دیکھنے کا موقع ملا، خود حدیث کے اوپر جو جرح و تعدیل کی چیزیں ہیں، پھر علت کی بحثیں ہیں، کچھ جو مقدمات ہیں لوگوں کے، ان کو پھر جدید جو محققین ہیں ان کا ہم نے کام حاصل کیا دنیا بھر سے۔ ہمارے یہاں قدیم محققین کا کام تو سب کے علم ہے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے، تو شعیب ارناؤت کا کام ہے، فواد عبدالباقی کا کام ہے، اسی طرح سے یہ جو ہمارے الجامع الکامل والے صاحب ہیں عبداللہ اعظمی صاحب، ان کا کام ہے۔ تو ان تمام کاموں کو بھی ہم نے حاصل کیا، بلکہ اعظمی صاحب کا کام تو اسی سال شائع ہوا تھا، تو اس کو میں نے خصوصی طور پہ وہاں سے جدہ سے منگوایا، اور وہ 13 جلدوں میں وہ کام ہے، اور سب سے اب تک کا میرے خیال میں جو دور حاضر میں کمال کام ہوا ہے وہ انہی کا کام تھا، تو اس کام کو بھی ہم نے سامنے رکھا۔ تو اس طریقے سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ مشکلات تو اصل میں ہر روایت ایک پوری کی پوری مشکل ہوتی تھی، بالکل ایسے، اور اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایک ایک روایت پہ ہمیں 6 مہینے ایک ایک روایت پہ لگ گئے ہیں، اس لیے کہ غامدی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بڑا غیر معمولی حافظہ دیا ہے، تو ہمارے سامنے تو ایکسیس آف نالج ہوتا تھا، سافٹ ویئر کے ذریعے چیزیں نکال کے، ایک واقعہ ہے اس کی جتنی رپورٹنگز ہیں اس کی فائلیں بنیں گی، وہ کئی 100 صفحات کی فائلیں ہو جاتی تھیں، لیکن جب ہم ان کے سامنے کام پیش کرتے تھے کہ جی یہ واقعہ اس طریقے سے ہمیں لگ رہا ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے صرف تردد کا اظہار کرتے، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے حافظے میں کہیں آ رہا ہے کہ شاید یہ پہلو بھی کہیں بیان ہوا ہے، اس کو آپ ڈھونڈیں۔ تو پھر ہم رات دن لگاتے تھے، کئی ہفتے لگ جاتے تھے، اور بالآخر وہ مل جاتا تھا ہمیں پہلو۔ تو ان کی بڑی گہری نظر ہے روایات پر۔ خود غامدی صاحب نے کئی دفعہ دور کیا ہے باقاعدہ، اور مسند احمد کا تو کیونکہ اس میں 25-26 ہزار روایات ہیں، ان کا باقاعدہ کچھ سال پہلے اپنا طور پہ دور بھی، تو ان کے حافظے میں وہ شیڈز کہیں نہ کہیں رہتے تھے کہ بھئی اس حدیث کو شاید غالباً اس طریقے سے بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے جوانی میں کہیں پڑھی تھی یا فلاں کتاب میں دیکھیں، تو پھر اس طریقے سے دیکھیں۔ تو یہ جو جوامع الکلم ہے، اس میں کوئی ویسے تو مصادر اصلیہ کے علاوہ بھی ہیں، لیکن کوئی جو ان کے ماخذ ہیں سافٹ ویئر میں کوئی 1450 کے قریب کتابیں ہیں جن سے وہ تخریج کر کے ہمیں وہ دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھتے تھے۔ پھر یہ الجامع الکامل ہے، اس کو بھی دیکھتے تھے، شاملہ کو بھی دیکھتے تھے، پھر اردن کے بعد سافٹ ویئر ہیں حدیث کے، ان کو بھی ہم دیکھتے تھے، پھر اپنے طور پر جو کتابیں موجود ہیں ان پر ہم تحقیق کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی
کوئی خاص روایت ہے تو اس ایک ایک روایت پہ بسا اوقات 10 لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی تھیں. تو ان روایتوں کو پھر اندر جا کر ان کو دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا، پھر بالخصوص جو علت کی بحثیں ہیں وہ بڑی نازک بحثیں ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات ذوقی سے معاملات بھی ہوتے ہیں. پھر سندوں کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف محدثین ایک ہی روایت پہ مختلف حکم جاری کر، تو اس میں اندر اترنا یہ ایک بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں نا، کٹھن چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں زاویہ نظر بھی تھا. میرا جو زاویہ تھا، میرے ایک اور ساتھی موقع کے، ان کا بھی خود ہماری شخصیت کس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتی ہے، اور غامدی صاحب کا اپنا زاویہ نظر بھی تھا. یعنی غامدی صاحب کا یہ ہے کہ روایت کو کسی طریقے سے قبول کر کے اس کی توجیہ کرنی ہے، یعنی روایت کو رد کرنے کا مزاج نہیں ہے. ورنہ تو بہت آسانی سے آپ کو تائیدی شواہد مل جاتے ہیں کہ بھئی فلاں محقق، کیونکہ یہ جو جرح و تعدیل کا علم ہے یہ کافی سبجیکٹو علم ہو جاتا ہے بہت سارے معاملات. بالکل. اور اس میں کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس کافی مارجنز ہوتے ہیں. یعنی ایک راوی کو اٹھا کر اس کے اوپر چونکہ 4-5 حکم لگے ہوئے ہیں، تو ایک آدھ کو آپ ترجیح دے کر اپنے ذوق کے مطابق آپ چاہیں تو روایت کو اس سے سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو مزاج، ان کا جو ذوق، ان کا جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ یہ روایت اگر ہم قرآن کی روشنی میں رکھ کے ایکسپلین کرنے کے قابل ہیں تو پھر یہ سند کی بحث تو کی جائے گی، کیونکہ ہم نے جو جامع متن لیا ہے اس میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ حدیث یا تو صحیح درجے کی ہو یا حسن درجے کی، اس سے نیچے ہم جامع متن نہیں لیتے. صحیح. تو میں سننے والوں کو ایک چھوٹا سا تعارف بھی اس کا دے دوں تو کہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ہم نے ترجیح یہ دی کہ جو پرابلمیٹک موضوعات ہیں دین کی انڈرسٹینڈنگ میں روایات کے پس منظر میں، ان کو ترجیح دی جائے پہلے. تو موضوع کا جب انتخاب ہم کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ داڑھی کا موضوع ہے، تو پھر اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ چاہے ہزاروں میں ہوں، ان کو پھر ہم جمع کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی ایک بڑی ان ڈیپتھ فائل بنتی ہے، ایک ایک روایت اپنے حوالے کے ساتھ آتی ہے ہمارے اس میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان روایات میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا موضوعات ہیں جن میں زیر بحث ہے، اس کے لحاظ سے ان کی ابواب بندی ہوتی ہے. کہیں پر مثال کے طور پہ داڑھی کو فطرت کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے، کہیں پر داڑھی رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ایک ڈسٹنگ کر کے ایک میپنگ کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں یہ اس موضوع میں یہ کوئی 8-10 چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. پھر ان میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ سب سے نمائندہ اور جامع متن تلاش کریں. یعنی ایسی روایت اس میں سے ڈھونڈیں کہ جس روایت میں یہ جو پوری تفصیلات ہیں اس موضوع سے متعلق اس کا احاطہ کیا گیا ہو. تو اس میں پھر ایک ایک روایت کو ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے جامعیت سے. وہ انتخاب ہوتا ہے تو پھر سند کی بحث ہے. پھر سند میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ سند کے معیارات پر ہے، اور پھر جو اس کی تائیدی روایتیں ہیں آپ نے بتانا ہے تو ان کی سندوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اضافوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس روایت میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں. تو نتیجے کے طور پہ جب آپ اس کتاب میں ایک روایت پڑھ رہے ہیں تو در حقیقت آپ سینکڑوں روایات کا مطالعہ اسی وقت کر رہے ہیں. یعنی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر اسی موضوع سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے اور اس کے اندر کوئی اضافے ہیں، کوئی متضاد آراء موجود ہیں، اس کے اندر کوئی اختلافات موجود ہیں، تو متون کے اختلاف کے زیر عنوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ایک روایت آتی ہے، وہ اس موضوع کی مکمل روایت ہے، اس واقعے کا احاطہ کرتی ہے. ابھی دیکھیے اس کتاب میں کم و بیش ہم نے ایک تخمینہ میں نے اندازہ لگایا تھا اس وقت کچھ چیزوں سے، یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ روایت پہ ہم نے تحقیق کی ہے. تو کل ملا کر یہ اصل میں کوئی میرے خیال ہے 450-500 ایونٹس بنتے ہیں. یعنی 450-500 حوادث ہیں، ایونٹس ہیں جن کی رپورٹنگز اتنی ہوئی ہیں. تو یہ ایک روایت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں سینکڑوں روایات کا خلاصہ پیش کر رہی ہوتی ہے. اور پھر نیچے جو متون کا اختلاف ہے اس میں ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے کیسے یہ علم نقل ہوا ہے. یہ روایت بالمعنی کے اصول پر ہوا ہے، جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے اس طریقے سے ہوا ہے. رسول اللہ کی یہ بات ہے، یہی صحابہ ہے، ایک ہی موقع ہے، دیکھیے اس کے اندر یہی اضافے پیش کر رہے ہیں. ہر مصنف اپنی ترجیح کے اعتبار سے اس کو لے رہا ہے. تو پھر متون میں وہ تخریج بھی ہوتی ہے کہ روایت کہاں کہاں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روایت کے جو اختلافات ہیں ان کا بھی ایک پورا خلاصہ آ جاتا ہے. اور پھر غامدی صاحب اس کی شرح کرتے ہیں. تو ترجمے اور تحقیق کا کام جو ہے، اصل روایت موجود ہے اس کا عربی میں وہ ہوتی ہے، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کی پوری تحقیق کر کے جو متون کے حواشی ہیں، متن کے حواشی، اس میں اس کی تفصیل لکھتے ہیں، اور غامدی صاحب اس روایت کی پھر شرح کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ ایک مطلب میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے کہوں اور اپنی ذوق کے لحاظ سے کہوں تو بہت مشکل کام تھا جس میں غامدی صاحب نے ہمیں ڈالا. ہمیں بہت اس میں، جس کو آپ کہتے ہیں، بہت ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ جو مسودات ہیں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کر لیا تو اس پر پھر ہم پوری تحقیق کر کے
ان روایتوں کو ترتیب سے ان کے پورے متون کی تخریج کر کے خان صاحب کی خدمت میں رکھتے تھے، تو یعنی عام طور پر کوئی 20 سے 25 دفعہ وہ مسودہ آتا جاتا تھا. یعنی ہم نے پورا کام اپنے لحاظ سے کر دیا، خان صاحب اس پہ سوالات اٹھاتے تھے کہ نہیں آپ نے مثال طور پہ یہاں یہ جو انسرشن لی ہے یہ تو عربیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو اب پھر آپ نے جانا ہے اور آپ نے پھر کئی ہفتے وہ روایت تلاش کرنی ہے جس میں جو اضافہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اسی رواں دواں زبان کے اندر ہو. اور پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا تھا بہت ساری چیزیں ہم نیچے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے خود گاندھی صاحب کے سامنے کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ بھئی یہ روایت تو یہ بات بھی بیان کر رہی ہے، اچھا یہ اگر اتنی اہم بات ہے تو اس روایت کو آپ نیچے کیوں لائیں، اس کو تو الگ سے مستقل روایت بننا چاہیے، یا پھر یہ اضافہ اوپر آنے سے کیوں رہ گیا ہے. تو ایک آن گوئنگ یعنی ہر روایت ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہوتا تھا جس پہ ہمیں بس اوقات مہینوں لگ جاتے تھے. اس میں بعض ایسے بھی ابواب ہیں اس کتاب کے اندر جس پہ ہمیں سال 1.5 سال ایک باب کو مکمل کرنے میں لگا. تو اس پس منظر میں جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہمیں انسان ہیں، اور چونکہ یہ جو کام ہے یہ ٹیکنیکل کام ہے، مینول کام ہے، اس کے اندر آپ نے حوالے دینے ہیں، تو غلطیاں تو اس میں سامنے آتی رہیں گی. لیکن لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کریٹیوٹی کے ساتھ اور انوویشن کے ساتھ اور جو جدید ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ایک ایسی پریزنٹیبل شکل میں حدیث کی تحقیق کو پیش کیا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اہل علم بلکہ بیک وقت عام آدمی بھی استفادہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. زبردست. بہت یہ ہمارے کچھ دوستوں نے کتاب کا صرف ٹائٹل دیکھ کے بہت اپنے خیال کے مطابق اس کے پرخچے اڑا دیے ہوئے، پتہ ہے نا. تو وہ میں نے اس لیے حسن صاحب سے یہ پوچھا کہ کس قدر یہ دقت کا کام ہے، اور واقعی یعنی جو طالب علم تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ کام کس طرح ہوگا، کہ اس کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، بہت خوش. کیونکہ ایک حدیث جیسے حسن صاحب نے وضاحت سے کی، یعنی ایک صحابی روایت کر رہے بے نہیں وہی واقعہ یا اسی سے ملتا جلتا کوئی اور، تو اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ ہے، یا جیسے ہم حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں بخاری یا ان کو، تو حدیث کا ایک ٹکڑا لے آتے ہیں، پورا واقعہ پس منظر پیچھے پتہ ہی نہیں، تو اس سے بہت الجھنیں ہو جاتی تھی. یعنی طالب علم کی تو ہمیں یہ احساس ہے. تو یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا نا جامع ایک متن، تو آپ لوگوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور واف اللحا آ گیا، اب اس سے وجوب ہو گیا، فلانا ہو گیا، پوری بحث ہمارے یہاں فقہ کے اندر امام شافعی نے کہا کہ سنت عادیہ ہے، امام اعظم کے نزدیک واجب ہو گیا. تو لیکن جب آپ لوگوں کے اس کام سے نہیں، یہ حضور نے کس موقع پہ یہ بات کی تھی، کیا پس منظر تھا، اور اسی روایت کو بیان کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کس طرح اس میں کچھ الفاظ کا کہیں اضافہ کہیں کمی، تو اس سے پوری ایک زبردست تصویر تھا. دیکھیں آپ نے جس چیز کی مثال دی، لوگ اس کو اس میں دیکھیں گے، آپ پہ سوال مکمل کیجیے گا. مثلا ابو امامہ باہلی کی ایک روایت ہے داڑھی کے عنوان سے، اور اس کو ہر کوئی نقل کرتا ہے ہر وقت کے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امر کے صیغے میں کہا، امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ کہ داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ. یعنی صرف اسی روایت کو، اور یہ مطلب یہ ان روایتوں کا جامع متن ہم نے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنایا، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی اس میں سے کوئی بھی چیز، میں نے اپنے لاہور میں جب اس کی تقریبا رونمائی ہوئی اور مجھے کام کرتے ہوئے بھی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو یہ توفیق رضانی ہوئی کہ انہوں نے جو متون تھے، رپورٹنگز تھی، اور مسلمانوں کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو رپورٹ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو ذوف کے درجے میں تھی ان کو بھی رپورٹ کیا ہے. تو یہ رپورٹنگ تحقیق کے لیے کتنی مفید ہوتی ہے اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ علم حدیث پہ کام کرتے ہیں. تو اسی روایت کو آپ دیکھیے، ابو امامہ باہلی کی روایت آپ نے ذکر کیا، تو اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی قریش کے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور وہ آپ سے آ کر مشرکین اور یہود کی پیدا کردہ بدعات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جوتے نہیں پہنتے، ہم جوتے پہنے یا نہ پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو اور جوتے پہنا کرو. پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ خضاب نہیں لگاتے، آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ تہبند پہنتے ہیں شلوار نہیں پہنتے، آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو تہبند بھی پہنو، اس میں بھی ان کی مخالفت کرو. اس موقع پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو داڑیاں کٹواتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں بھی ان کی مخالفت کرو، اور بڑھانی ہے تو داڑیاں بڑھا لیا کرو، مونچھیں کم رکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جگہوں پہ واضح کیا کہ تکبر کے شاعر میں سے. تو اب اگر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو پھر خطاب لگانا بھی وجوب کے لیے ہے، شلوار پہننا بھی وجوب کے لیے. تو یہ سب چیزیں روایات کا جب استقصاء کیا جاتا ہے اور ابواب میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو آپ سے آپ واضح ہو جاتے ہیں. بہت اچھا. اچھا طالب علم کے طور پر مجھے تو یہ اس طرح کا کام نہیں نظر آیا تاریخ میں، جو ہماری حدیث کی جو محدثین نے جنہوں نے حدیثیں جمع کی اور اس کا تحقیق کا کام ہوتا گیا، جیسے شعیب ارنوت تک ہے ادھر. تو کیا آپ کو اس سے ملتا جلتا یہی والا کام آپ کو کہیں ملا؟ آپ نے کہا یار یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا؟
یہ میرا مشاہدہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نوعیت کا کام نہیں ہوا. دیکھیں اس کام میں دو منفرد چیزیں ہیں، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے. پہلی منفرد چیز یہ ہے کہ یہ کام محض حدیث پر کام نہیں ہے، یہ کام فکر فراہی نے قرآن مجید سے جو دینی تعبیر مرتب کی ہے اس کی روشنی میں حدیث کی توضیح ہے. تو چونکہ فکر فراہی کے جو یہ حاصلات ہیں خود پہلی دفعہ سامنے آئے ہیں. ہماری روایت کے اندر آپ جانتے ہیں اس طرح ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو منہاج ہے اس میں اصل کی حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. قرآن مجید کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دین کا ماخذ ہے. اور پھر قرآن کو سمجھنے کے اصول مرتب ہوئے ہیں اس ڈسکورس میں گزشتہ 1.5 صدی کے اندر، اور اس کی روشنی میں قرآن مجید سے دین کے ایک 4 کارنرز بنے ہیں، ایک شاکلہ بنا ہے، ایک فریم ورک بنا ہے. تو اس فریم ورک میں کچھ چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی ہیں. اس میں قرآن کی حیثیت کیا ہے، حلت و حرمت کی بنیادیں کیا ہیں، تصور فطرت کیا ہے، دین کے اندر کس طریقے سے احکام دیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں، اور پھر ان سے کچھ ناگزیر لازمی نتیجے مرتب ہوئے ہیں. قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے تو پھر قرآن قطعی الدلالہ ہے، اسی طریقے سے قرآن کا ایک متعین متن ہے، اسی طریقے سے قرآن کی روشنی میں چیزوں کو پرکھا دیکھا جائے گا. تو ان چیزوں کا پہلی دفعہ صدور ہی فکر فراہی کی روشنی میں ہوا ہے ان اصولی پرسپیکٹو میں. ٹھیک ہے. تو اس پس منظر میں جب حدیث پر کام ہوگا تو وہ منفرد کام ہوگا، وہ نیا کام ہوگا، وہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے وہ ہوا ہو. یہ ایک زاویہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو تحقیق ہے حدیث کی وہ تو ہوتی چلی آئی ہے، اور جامع متن کا تصور بھی موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ جامع متن کا تصور ہم نے پہلی دفعہ پیش کیا. بہت سارے آپ کو ایسے مسودات مل جائیں گے جن کے اندر اس پیمانے پہ تو نہیں، لیکن حدیث کی جو مختلف متون کے اندر اضافے آ رہے ہوتے ہیں ان کو متن میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ خود ہمارے کام کے وقت بھی ہمارے سامنے تھے، اس کے کچھ حوالے یہاں پر موجود بھی ہیں. لیکن اس طریقے سے موضوع کا انتخاب اور اس زاویے سے جامع متن کو لے کر آنا کہ وہ فہم حدیث میں معاون ہو، نہ کہ محض متن حدیث کے اختلافات کو نمایاں کر رہا ہو، یہ ایک فرق ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ حدیث ایک جامعیت سے بات بیان کر رہی ہوگی، ہم اس کے اندر اضافے لا کے یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر مختلف لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس زاویے سے بھی یہ ایک نمایاں کام ہے، منفرد کام ہے. اور اس بڑے پیمانے پر جس پہ آپ جتنے اختلافی موضوعات ہیں، جتنی پرابلمٹک چیزیں ہیں، ان میں آپ روایات کو لے کر آتے ہیں. اس میں مثال آپ ذہن میں آتی رہیں گی، اس وقت کچھ حافظے میں چیزیں ہیں. مثال طور پہ آپ دیکھیں نا، اب یہ روایت آپ روز پڑھتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، یا من لم یتغن بالقرآن لیس منا، اس طرح کی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، یا امرت ان اقاتل. اب ان کو اگر آپ اس زاویے سے اس پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں تو زمین و آسمان تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا آپ کی دیکھیے، یہ روایت ہماری اس کتاب میں بھی زیر بحث آئی ہے، لیکن کس عنوان کے تحت زیر بحث آئی ہے؟ اتمام حجت اور عذاب کے تحت. اب آدمی حیران ہوگا کہ یہ روایتیں ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں. بھائی من تشبہ بقوم فہو منہم، ہمیں تو بتایا جاتا تھا، آپ کو خود آپ دینی زندگی آپ نے مدرسوں میں گزاری ہے کہ بھائی کفار کی مشابہت کے انکار میں کہا ہے. اسکالر کوئی کچھ مدرسہ میرے کو کہتے تھے، یہ ہمارے ان کو کاٹ دیتے تھے جو ہوتے تھے کفلنگز والے کہ بھائی من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اب ان کو اگر آپ ان کے اندر اتر کے دیکھیں تو بالکل مختلف بات ہے. مثال طور پر یہ روایت ہے، مجھے یاد پڑتا ہے اس کا متن تھا پورا کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمحہ وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے. یعنی اب مجھے خدا نے بھیج دیا ہے، میں آؤں گا تو میرے ساتھ عذاب آئے گا. اور جعل الصغار علی من خالف امری، ذلت اور رسوائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو میری مخالفت. من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم. اب وقت آ چکا ہے کہ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہو یا وہاں جاتے ہو، کیونکہ جو جن کے ساتھ ہوگا انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ روایت اس پس منظر میں ہے. تو یہ اتمام حجت کے پس منظر کی روایت تھی. ہمارے ہاں یہ کتابوں میں نقل ہوتی ہے، اس کا جو پورا متن ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور چونکہ جو ہمارے ہاں حدیث کی ابواب بندی ہوئی وہ منطقی ترتیب پہ ہوئی، وہ دین کے اس پورے کینوس کو سامنے رکھ کے ابواب بندی نہیں کی ہے. وہ جو آپ کی روزمرہ زندگی سے اس کے متعلقات ہیں، اس پس منظر میں اس کی ابواب بندی ہوئی. یہ مشہور روایت ہے کہ جو آپ نے ٹخنوں سے شلوار نیچے کی تو یہ ففن نار جو ہے، اب اس کی آپ ابواب بندی کریں، اس کو اصل میں دیکھیں تو وہاں زیر بحثی تکبر ہے. یہ ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا. اس کو آپ دیکھیے، شروحات کھولیے، بھئی تغن بالقرآن اگر آپ نے نہیں کیا، قرآن کو غنا سے نہیں پڑھا تو آپ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب اتنی بڑی وعید ہے، یعنی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ملت سے خارج ہونے کا امکان کر رہے ہیں.
تو اب آپ بھی خارج میں بھی خارج اگر ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے تو پھر اس پہ پھر دینی فہم کی ایک توجہ ہوتی ہے. نہیں آپ قدرت رکھتے ہوں غنا کی تب بھی اس کو نہ پڑھیں, لیکن جس وقت آپ متن پہ غور کرتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں اور پھر آپ کے اندر عربیت کا اچھا ذوق ہے, اس پس منظر اور دین کا پورا فریم ورک واضح ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا کرائٹیریا بتایا ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آ ہی نہیں سکتی کہ آپ مثال کے طور پہ قرآن مجید کو اگر غنا سے نہیں پڑھتے تو یہ آپ جہنم, اس میں تو بھائی اخلاقی حرمتیں ہیں, اس کا پورا نظام ہے, وہ عقل و فطرت کے مطابق ہے, اس کے اندر آپ حکم اٹھائیں اور جی انڈیپینڈنٹلی آپ اس کا اطلاق کر دیں. تو خود یہ روایت آپ یہ تھی کہ اب جب ہم اس کو جمع کرتے تھے تو جب پورا واقعہ سامنے آتا ہے, سوچیں یہ روایت جو ہے صحابہ اکرام بازاروں میں پڑھتے تھے, یعنی بازار میں جب گئے ہیں تو اس روایت کو پڑھ کے کہتے تھے کہ التجارکم خیرکم, یعنی یہ تاجروں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے تجارت بہتر ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم تجارت کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے, من لم یتغن بالقرآن لیس منا, جس نے قرآن کو تغنی بالقرآن نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تجار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور جس نے قرآن غنا سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. تو پھر جب آپ اس کو اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں, اس کی زبان پر غور کرتے ہیں تو یہ تغنی بالکل اسی مفہوم میں جو قرآن مجید میں ہے, فوجدک عائلا فاغنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جیسی نعمت تمہیں ملے اور تم یہ ملنے کے بعد اس سے غنی نہ ہو تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو. تو پھر انہوں نے فرمایا تجارت کسبت, یعنی کیا تم تجارت میں کماتے ہو؟ بھائی قرآن اصل چیز ہے, سرمایہ. یہ ملنے کے بعد اگر تم تجارت سے غنی ہو گئے ہو, قرآن سے غنی ہونا تھا, یہ آنا تھا, تو اس کے بعد تم نے اس کو سینوں میں بسانا تھا. تو اس پس منظر میں ہزاروں روایات ہیں جو یہاں پر زیر بحث آئی ہیں. تصویر کے متعلق روایات ہیں, اس طرح کتا پالنے کے متعلق روایات ہیں, عذاب قبر سے متعلق روایات ہیں, پھر جنت جہنم کے اعمال سے متعلق روایات ہیں, پھر قیامت کی نشانیاں یہاں پہ زیر بحث. تو جتنے پرابلمٹک موضوعات تھے ان کو لے کر بتانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ روایات کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جائے گا. روایات پر غور و فکر کے اصول کیا ہیں وہ ہم سب نے اپنی کتاب میزان میں لکھے تھے, ان اصولوں کا ہم نے اطلاق کر کے اس مجموعے کو مرتب کیا. اور سوالات سے لیکن یہاں پہ ایک ذکر ضمن آیا ایک کتے والی, جی اس کو ذرا حل کرنا. اس دن ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا سر وہ کسی نے کتا رکھنا تو ان کی دادی نہیں مان رہی, تو میں آپ کی بات پر آتا ہوں, ان کو آپ مطمئن کریں کہ رکھنا کوئی حرج نہیں. تو میں نے کہا میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے آپ کہ جس میں آپ کتا رکھ سکتے. تو میں نے کہا غامدی صاحب کی فکر پہ رجوع کرے. تو یہ ان حدیثوں پہ تو بہت زیادہ وہ ہے. جی ان روایتوں پہ بھی ہم نے کام کیا ہے, لوگ اس کو تفصیلی طور پہ وہاں دیکھ سکتے ہیں. میں ایک خلاصہ سے آپ کو بتا رکھا ہوں کہ وہ جو روایتیں ہیں ان کو اپنے ان کے سیاق و سباق سے بالکل کاٹ دیا گیا ہے, اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں آتی ہیں جس میں کتوں کو جس طریقے سے وہاں سے نکال دینا ہے اور کہنا ہے کہ کتے جہاں پر وہاں فرشتے نہیں آتے, اس طرح وہ ہم نے وہ روایتیں اصل روایتیں دریافت کی ہیں, ان روایتوں کو لکھا ہے وہاں پہ, اور خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ چیزیں بالکل دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ وحی کے لیے منتظر رہتے تھے. بہت دن گزر گئے اور جبریل نہیں آئے, تو اس کے بعد جب جبریل آئے تو ان کا آپ سے مکالمہ ہے, اور اس مکالمے میں یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جب میں آیا تو یہاں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا نیچے, اور فرشتوں کو جو ذوق ہے وہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہے کہ کتے بیٹھے ہوئے وہ بھونک رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر وہ پیغمبر پر وحی کا اجرا شروع کر دیں. تو اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو اپنے آپ سے دور کیا اس موقع پر کہ جو وحی کا سلسلہ ہے اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے. پھر بعض موقعوں پہ ایسا بھی ہوا کہ جس وقت وہ جبریل آئے تھے تو جیسے ہمیں ابا ہوتا ہے نا, ہم کسی گھر میں داخل ہوں اور وہاں پر کتے نے کوئی, یا کتا کیا بچے نے کوئی مثال کے طور پہ غلاظت کی ہوئی ہو تو طبیعت کو ابا ہوتا ہے, آپ فوراً سے مڑ جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اپنی اہلیہ کو کہ اس کے اوپر پانی پھینکو اور اس کو صاف کرو یہاں سے, کیونکہ جبرائیل اس وجہ سے نہیں آ رہے. تو وہ کتوں کی موجودگی میں بالعموم فرشتے کہیں نہیں آتے, اس سرے سے وہاں پر زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی کتے نے وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا تھا جس سے ایک فرشتے کی طبیعت کو ابا ہوا, اور اس سے انہوں نے آنے سے اعتراض کیا, اور اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک جذبہ پیدا ہوا, کیونکہ اتنی قیمتی چیز تھی اور ایک جانور کے اس طرح کی حرکت کی وجہ سے وہ جاری ہے. تو ہم نے ان تمام روایات کو وہاں پر جمع کیا ہے ذخیرہ حدیث سے, اور اس میں بتایا ہے کہ خود قرآن مجید اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. اس نے بتایا ہے سورہ کہف کے اندر کہ وہاں پر کتا وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھا, کتے کے تو پھر بتایا کہ کتے کا شکار آپ کے لیے جائز کر دیں. پھر یہ بتایا قرآن نے کہ یہ جو علم ہے کتے کے پاس یہ ہم نے اس کو سکھایا ہے. تو اس تمام چیزوں کی روشنی میں اس پورے ذخیرے کو ہم نے حل کیا. اور پھر ایک روایت آتی ہے
جس سے بالعموم ہمارے یہاں استدلال کیا جاتا ہے کہ کتا اگر آپ نے گھر میں رکھا تو آپ کی نیکیاں روزانہ وہ کم ہو جائیں گی، وہ تو احد پہاڑ کے برابر تو وہ آپ وہ اگر اس کو دیکھیں اس روایت کو بھی، تو وہ روایت بھی اس سے بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے اندر ہے. اقتناء کا لفظ ہے وہاں پہ، من اقتناء قلب، یعنی بالکل ایسے ہی حب سے بیجا میں رکھتے ہیں. آپ جانوروں کو پکڑ کے مبہوس کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے گھر پہ ایک پنجرا رکھا اور اس کے اندر جانور باندھ دیا، اب وہ بالکل محبوس ہو کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ کسی کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انسان تو انسان، آپ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، آبرو کو حرمت حاصل ہے، اس کو اس طرح مقبوض نہیں کر سکتے. انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کر سکتے کہ بلا ضرورت آپ جانوروں کو گھروں کے اندر پنجروں میں بند کر کے اس طریقے سے رکھیں. اور جس نے یہ کام کیا تو اس کی پھر اتنے خیرات نیکیاں جو ہیں وہ روز کم ہوتی چلی جائیں گی. تو اس پس منظر کی روایات ہیں، باقی تفصیلی طور پہ کتاب نہیں، وہ ابھی موقع نہیں، ویسے اس پہ آپ سے ایک تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے تو آپ کی گفتگو سے کچھ اور مسائل پیدا ہو گئے. آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے تو ہو نہیں سکتا. بہت اچھا. ایک اور چیز بتائیں نا آپ، جیسے ایک تو آپ نے مقطع فراہی کے اصول اور اس کے تناظر میں سب یہ تو بالکل منفرد ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اس طرح سے تو کوئی کام نہیں ہے نا کہ بالکل کسی محقق نے، یعنی ابھی میں 3-4 ابھی جو عہد حاضر میں اس کا میں الگ سے ذکر کروں گا. اس سے پہلے ہم بات کریں، یعنی آج سے 100 سال سے پیچھے کی بات کریں، تو وہاں پر کوئی ایسی مثال کہاں ہے کہ جس کے اندر کسی آدمی نے، کسی محقق نے، حدیث پہ کام کرنے والے نے کوئی اس طرح کا کام کیا نا کہ ایک حدیث جو مختلف طرق سے موجود ہے اور ایک متن بنانے کی کوشش کی. یہ نہیں ہوا، اس طریقے سے نہیں ہوا، اس طریقے سے نہیں ہوا. کچھ کتابیں مجھے قدیم عہد میں ملی جن کے اندر متون کے اختلافات جو ہیں ان کو نیچے تو لوگ ذکر کرتے ہی ہیں، بعض جگہوں پہ متون میں رکھنے کی بھی کوشش کی گئی. عالم عرب کے اندر ایک بڑا مجموعہ ہے حدیث کا، نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے اندر ملی. لیکن یہ جو ترتیب ہم نے کریٹ کی ہے، یہ ترتیب پہلے سامنے آئی. یہ تو آپ کو ہر جگہ ملے گی. ابن حجر کی آپ کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر بھی وہ روایت آتی ہے، اس کے 10,000 اختلافات نیچے آ جاتے ہیں. لیکن اس طریقے سے موضوع کا انتخاب، پھر نمائندہ روایتوں کو اس کے اندر سے نکالنا، پھر ان روایتوں میں سے جامع متن کا انتخاب، پھر جامع متن کو آپ اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ پورا کا پورا جو ذخیرہ حدیث اس سے متعلق ہوتا ہے وہ نیچے کور ہو جائے. یہ ایک منفرد ہے. بہت اچھا. حسن صاحب، یہ ایک نام اس کا حوالہ بھی دیا تھا، الجامع الصحیح. الجامع الصحیح تھا، الجامع الکامل، یہ حدیث صحیح شامل. حدیث صحیح شامل. ایک تو یہ کام ہے. ایک ہمارے تقی عثمانی صاحب کے ادارے سے کام ہو رہا ہے، اس کی کوئی 15-16 جلدیں آ چکی ہے، وہ بھی اسی طرح کوئی حدیثوں کا ترتیب پتہ نہیں کیا. تیسرا ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری صاحب سلمہ اللہ، ان کا ایک بہت بڑا کام کہتے آ رہا ہے کہ الموسوعۃ الحدیثیہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے. تو ان کاموں میں اور آپ میں بھی کوئی نسبت ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی، ان میں سے بیشتر کاموں کو میں نے دیکھا اپنے ان کام کے دوران، کیونکہ یہ ہمارے کام کے آخر میں یہ سامنے آئے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے جامعہ، یہ جو دارالعلوم کرنگی ہے، وہاں سے جو چھپا آن لائن ہی میں نے PDF میں کچھ چیزیں اس کی دیکھی. اور اعظمی صاحب کا کام تو اس پورے ہمارے پروجیکٹ میں ابھی بھی زیر بحث ہے. تعلقائی صاحب کی جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں. ان میں 2 چیزوں کا ایک جوہری طور پہ فرق ہے. جو دارالعلوم کرنگی سے کام ہوا ہے وہ بیسیکلی کمپائلیشن کا کام ہے. یعنی اس میں روایات کا جو ذخیرہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے اس کی نمبرز کی ترتیب سے جمع کر کے تخریج کر دی ہے. وہ یہ کام نہیں ہے میرے علم کی حد تک جس میں آپ روایات کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے اس کی پوری شرح و وضاحت کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پر روایات کے ذخیرے کو مرتب کرنے کا کام ہے. یعنی اس میں آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ روایت کہاں کہاں آئی ہے، اس کے کچھ اختلافات کس نوعیت کے ہیں، مختلف روایتیں اس پہلو سے. تو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے. یہ بڑے پیمانے پہ اس کو آپ کہتے ہیں نا، جدید جو آلات آئے ہیں ان کے ذریعے سے ذرا زیادہ سسٹمیٹکلی کمپائل ہو گیا. تو اس کے اندر تو مجھے کوئی یہ پہلو نہیں نظر آیا کہ حدیث کی کوئی شرح و وضاحت کی گئی ہے یا حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے بتایا گیا ہے یا کوئی جامع متن بنایا گیا. یہ اس طرح کا کام نہیں ہے. جو دوسرا کام ہے ہمارے اعظمی صاحب کا، یہ بڑا محققانہ کام ہے، بڑا گہرا کام ہے. اس میں بھی جو ان کا پورا کا پورا کارپس ہے وہ موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو جمع کرنے کا ہے اور نمائندہ جو روایات ہیں ان کو وہاں پہ لے کر آنے کا ہے. یعنی یہ تھوڑا سا منفرد کام ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف نمبرز کے ذریعے سب کچھ جمع کر کے بتا دیا، نہیں، بلکہ اس میں ایک انتخاب ہے ان کا. یعنی جب آپ ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں، 13 جلدوں میں ہے وہ کتاب، تو اس میں ہر موضوع کی جو نمائندہ روایت ہے، یعنی وہ نہیں کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نمائندہ روایت کا بہت اچھا استقصاء انہوں نے کر دیا. اور ان کی کتاب بھی خود چونکہ باقی جتنے محققین ہیں اس پر مبنی ہے، تو ساتھ ساتھ ان کی کتاب میں
حکم بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے مطالعے کی حد تک اس روایت پر باقاعدہ سند کا حکم بیان کرتے ہیں. اگرچہ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، مثال کے طور پر جس چیز کو وہ حسن قرار دیتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ تصریح نہیں ہوتی کہ یہ حسن لغیری ہے یا حسن لذاتی ہے. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب ایک حسن درجے سے بھی نیچے کی چیز ہے جس کو پھر مطابعات اور شواہد سے ملا کر آپ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں آپ اس کو پہنچاتے ہیں، تو وہ صراحت پانی ہوتی. چنانچہ ان کی کتاب کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو اس کو کاؤنٹر ویریفائی ضرور کیا ہے حسن میں. جو بہت ساری جگہوں پر ان کا اپنا اعتماد شعیب ارناؤوط پر ہے. ارناؤوط کی جو کتاب ہے اسی کے حکم کو وہاں پر لے کے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بہت شاندار کلیکشن ہے روایات کی. یعنی اب تک کی جو میرا مطالعہ رہا ہے 10 سالوں میں، اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ شاندار کلیکشن سامنے. خود ہم نے اپنے کام میں اس سے بہت استفادہ کیا. یعنی ہم اپنا یہ کام، چونکہ ہمارا کام زیادہ بڑے پیمانے پر تھا، اس کے مصادر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابتدا میں ہم نے بتایا کہ 70-80 کے قریب مصادر اصلی جن کا ہم نے انتخاب کیا، تو ان کے کارپس سے بڑا کارپس تھا جس کو ہم دیکھتے تھے. تاہم اپنا پورا کام کرنے کے بعد ہمیشہ ہم اس کو واپس جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے کہ جو وہاں بیان ہوئی اور ہمارے کام میں سامنے نہیں آئی. اسی طریقے سے ابھی سیرت پر ہمارے ہاں کام ہو رہے تو علم النبی پہ کام تھا نا، تو 3 درجوں میں اس کو تقسیم کیا. جب آپ سوال پوچھیں گے اس کے نام کے حوالے سے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. تو سیرت پہ ایک پوری جلد ہے ان کی، تو انہی کے پیٹرن کو ہم سیرت میں فالو کر کے ہمارے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس پہ کام کریں. صحیح. اور دوسرا یہ نا کہ یہ جو اعظمی صاحب کا جو کام ہے تو کیا اس میں بھی اس کا اہتمام ہے؟ جیسے ایک روایت ہے تو وہ جہاں جہاں پر اس کے جتنے بھی اس سے مختلف متن اس ایک واقعی کو سب کو جب یہ نہیں ان کے بس یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت آ گئی تو وہ یہ بتا دیتے ہیں نیچے کہ یہ روایت 8-10 جگہوں پر آئی ہوئی ہے. اس میں بھی جو ان کا جو کارپس ہے وہ محدود ہے. ہم اس میں بہت پھیلایا ہے ہم نے اس کو، یعنی ہم زیادہ تخریج کرتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ چند نمائندہ کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس پہ جو حکم ہے ان کا وہ بیان کر دیتے ہیں، اور کوئی اگر اختلاف ہے تو اس کو بھی وہاں ذکر کر دیتے ہیں. اور دوسرے اس میں آپ لوگوں کا یہی اہتمام ہے نا کہ آپ لوگوں صرف صحیح اور مرفوع روایات کو ہی، یہ مرفوع روایتیں صحیح اور حسن درجے کی روایت، حسن درجے کی کو آپ نے جمع کیا. تو مثال کے طور پر یہ کوئی بھی مثال واف اللحا یا انما الاعمال بالنیات یا کوئی من تشبہ، تو اس کے اندر مثال کے طور پر ایک سند سے وہ حدیث آ رہی ہے، وہ سند صحیح ہے محدثین کے معیار کے مطابق. وہی کسی اور سند سے وہ حدیث آ رہی ہے، وہ سند نے مسئلہ ہے. اس وقت آپ نے کیا جو مسئلے والے سند کو بھی اس میں شامل کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مسئلے والی سند ہے اس کے اندر اگر تو کوئی مستقل بات بیان ہو رہی ہے، یعنی اس کا پہلے تو حکم کیا وہ ضعیف روایت ہے یا وہ کسی حسن درجے کی روایت ہے، اصل غیر درجے کی روایت ہے، تو اس کو ہم نیچے حوالے میں ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو مضمون اوپر زیر بحث ہے یہ فلاں جگہ پر بھی، اگر وہ ضعیف نہیں ہے، حسن لغیری بھی ہے، ضعف نہیں ہے اس کے اندر، تو ہم اس کو حوالے میں ذکر کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے جو منفرد بات ہے اور وہ ہم لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اوپر سند کی وجہ سے، تب بھی ہم ایک قاری کو یہ حوالہ دے دیتے ہیں نیچے لکھ کر کہ فلاں روایت کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے، چونکہ یہ سند کے معیار میں اس طرح پوری نہیں اترتی لہٰذا ہم نے اس کو اپنے اصل متن میں نہیں لیا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی سند کا حکم کیا ہے. تو جب وہ نیچے حاشیے میں اس کو دیکھیں گے تو ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اضافہ تو ہر جگہ، یہ روایت اس موضوع کی اصل روایت یہ ہے، یہ وہ روایت ہے جس کے سند میں ضعف ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو یعنی اگر وہ ضعیف بھی ہے تو آپ نے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے پڑھنے والوں کو اس کا ذکر کیا اور حکم لگا کے اس میں حکم بتا دیا کہ بھئی یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحیح حدیث اسی مسئلے پر یوں موجود ہے اور نہیں وہی واقعہ کسی اور جگہ کسی اور سند سے آئی اور اس کے اندر ضعف ہے، تو آپ نے الگ کر. اس میں ایک اور تصریح بھی میں کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو روایت ہے اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ مستقل بذات نوعیت کی نہیں ہے، تو اس کا اضافہ پھر ہم اصل متن میں بھی قبول کرتے ہیں اس صراحت کے ساتھ نیچے لکھ دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں، یعنی ہماری تحقیق سے اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس کے اندر جو اضافہ اس ضعیف روایت میں بیان ہو رہا ہے یا اس کی سند کمزور اس میں بیان ہو رہا ہے، وہ اضافہ کوئی مجموعی روایت کا جو اسٹرکچر ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں بیان کر رہا. مثال دیتا ہوں کہ بڑی مشہور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اصل روایت میں یہ ذکر ہے، تو اونٹنی کی لگام کسی نے بدو نے پکڑ لی، تو آپ نے فرمایا، سوالات ہوئے، آپ نے جوابات دیے، پھر آپ نے فرمایا کہ لگام چھوڑ دو. تو اب وہ جو سندن کمزور روایت ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب لگام چھوڑ دی تو پھر اونٹنی اس مقام کی طرف روانہ ہو گئی.
تو معلوم یہ ہوگا کہ حج کے موقع کا ذکر ہے، یعنی روایت حج کے موقع پہ زیر بحث آئی. لیکن یہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس سے جو کانٹینٹ ہے حدیث کا اس میں کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے. جیسے بندو نے کوئی بات پوچھی تھی، رسول اللہ نے کوئی 5 باتیں بتائی تھی، ضعیف روایت میں چھڑی بات سامنے آتی. یہ نہیں ہے. اطلاقات، تصویر، کانٹیکس، تفصیلات یہ واضح ہوتی ہیں. تو اگرچہ اس کی سند اس درجے کی نہ ہو تب بھی ہم اس کو حدیث کی جو پوری تصویر بن رہی ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں صراحت کے ساتھ. بہت اچھا. ایک اور چیز، جیسے آپ لوگوں نے مثال قیامت کی نشانیوں پہ اب باب ہے، اور اتمام حجت اور اس طرح کی باقی چیزوں پہ بھی، یہ داڑھی والا اور اس طرف، تو اس میں یعنی اگر میرے جیسے ایک بندہ جو اس بات کو بالکل آپ لوگوں پہ بھروسہ کر کے اس کا وہ رکھے کہ اس موضوع سے متعلق جتنی بھی حدیثیں موجود ہوں گی ان صحیح حدیث ان سب کو آپ نے جمع کیا. جی، یہ بات 100% یہ بات یعنی انسانی اعتماد کی حد تک کہی جا سکتی ہے. یعنی اس میں ہم نے اگر وہ سند کے معیار پر پوری اترتی ہے، وہ ضعیف روایت نہیں ہے، وہ موضوع روایت نہیں ہے، وہ تو ہمارے زیر بحث نہیں آئے گی. اصل متن وہ نکل گئی وہاں سے. اور اس میں خود بہت جس کو آپ کہتے ہیں ایک روشنی ہے لوگوں کے لیے. ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں، مثال طور پہ اس میں ایک روایت ہے، ایک باب ہے پورا، ایک فیاض خلیفہ کی پیشن گوئی کے حوالے سے. اب وہ جو روایات وہاں پہ زیر بحث ہیں وہ اصل میں مہدی سے متعلق روایات ہیں. اب مہدی سے متعلق آپ کے ہاں 20 روایات زیر بحث ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں آئی زیر بحث. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ مہدی آ چکا نا، اس لیے ہمارا مہدی آ چکا ہے exactly. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پس منظر میں وہ جو روایات ہیں وہ روایات سند کے معیار پہ پورا نہیں اترتی. تو لوگوں کو اس سے یہ بھی ایک طریقے کا جس کو آپ کہتے ہیں نا لیسن ملتا ہے کہ یہ جو مجموعہ بنا ہے اس مجموعے میں انہی روایات کا انتخاب کیا گیا جو روایت آپ روز سنتے ہیں. وہ اگر یہاں نہیں ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ سند کے معیار پہ پوری نہیں اتر. صحیح. یعنی جس سے آپ نے فیاض خلیفہ کے اس میں آپ لوگوں نے اس کے اطلاق امیر معاویہ پہ کی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تصور تھا مہدی ایک نجات دہندہ کا آنا، سنیوں کے ہاں پیدا ہونا ہے، اہل تشیع کی ہاں، اثنا عشریوں کی ہاں وہ غیبت کبریٰ ہے، تو وہ پورا تصور مسلمانوں میں یوں بنا ہوا ہے نا کہ آخری. تو آپ لوگوں کی تحقیق کے مطابق ان حدیثوں کا جو اطلاق آپ لوگوں نے کیا وہ امیر معاویہ پہ کیا. جی، وہ روایتیں جب آپ پڑھتے ہیں اس باب کی روایتیں کبھی آپ کو زیر بحث لا کے آپ اس کو پڑھیں تو خود روایتوں میں تصریح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے دور کی تصویر کیا ہوگی اور وہ آئے گا کب، وہ صحابہ کرام کے متصل دور کے بعد آئے گا. تو اس میں پھر ہمارے استاد نے اطلاقات بھی کی ہیں اور غالباً کہہ کے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے. صحیح. کہ چونکہ وہاں لفظ کی چونکہ اسم کی صراحت نہیں ہے، لیکن اور بہت سارے قرائن شواہد مل چکے ہیں جس سے اس کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اسی باب میں جو ہمارے یہاں حدیث آتی ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ جزیہ اٹھا دیا جائے گا، اور یہ جو بہت ساری پیش گوئی جس کے اندر خاص وہ غلبہ دین کو عالمی سطح پہ بیان کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک عادلانہ حکومت کا قیام، اور 40 سال پتن کتنا. تو آپ لوگوں کی تحقیق ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ موضوعات ہیں، بہت ساری چیزیں خلط ملط بھی ہوئی ہیں. ایک تو نزول مسیح سے متعلق روایات کے پس منظر میں مہدی کی روایات زیر بحث آتی ہیں، وہ وہاں پر زیر بحث ہیں، اور وہ پھر ہمارا والا ہے. ہاں، وہ ان واقعات کو وہاں بتایا گیا ہے. ان میں بھی جو صحیح روایات ہیں ان کی ہم نے وہاں پہ توجیہ کی ہے، اور ان کو قبول کر کے خود میزان کے اندر عامر صاحب نے بہت سارے ایسے ابواب ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں حل نہیں ہوتے تھے. مثال طور پہ یہ جو نزول مسیح کا پورا تصور ہے، اس پر جو ان کے قرآن کی روشنی میں ترددات ہیں اس کو محل نظر قرار دیا تھا، وہاں پہ محل تدبر قرار دیا تھا. تو جب روایتوں پہ کام کیا تو خود روایتوں کے مطالعے سے بہت ساری چیزوں کی صراحت ہو گئی. تو وہ چیزیں جو وہاں پر محل تدبر تھیں ان کو یہاں پر پھر متعلق کر کے ایک جگہ پر ہم نے اپنے فہم کی روشنی میں رکھا ہے. مثال طور پر نزول مسیح کی جو روایات ہیں یہ خود آپ اس کو پڑھیں گے تو خود صراحت ہو گئی ہے روایات میں. بلکہ یہ ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ کام ہے کہ غامدی صاحب نے جس وقت اس کو محل تدبر اور علم کا جو پس منظر ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے. مثلا ہم نے جس وقت میزان کا مطالعہ کیا اور ہم غامدی صاحب سے بہت اس پہ بحث کرتے تھے کہ جب ایک چیز قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ اس کو تو رد ہونا چاہیے نا، اس پر آپ اس پر توقف کیوں کرتے ہیں. یعنی جو غامدی صاحب کا رویہ وہ توقف کا رویہ تھا. اگر آپ میزان میں دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کے سب روایتیں گڑی ہوئی ہیں، یہ سب جعلی روایتیں ہیں، یہ سب روایتیں لوگوں نے بنا لی، اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں ہے. جیسے قرآنیون کا دعویٰ ہے. جی ہاں، جس طرح ہمارے عام طور پر روایتوں کو اٹھا کے، تو وہ ایک علمی جو پس منظر رکھنے والا سچا طالب علم ہوتا ہے اس نے اپنے اضطراب کا اظہار کیا. اور غامدی صاحب ہمیشہ یہ فرماتے تھے جب بھی ہماری اس پہ بحث ہوتی تھی، 10-15 سال اس موضوع پہ ان سے تبادلہ خیال رہا کہ بھئی پھر یہ روایتیں کہاں سے آ گئیں؟
اگر یہ قرآن مجید کے خلاف ہیں تو اللہ کے پیغمبر تو قرآن کے خلاف کر نہیں سکتے تھے. تو ان کا ایک اعتماد میں نے ہمیشہ دیکھا, اور کہ یہ یعنی یہ ان کا ایک فیلنگ تھی, گٹ فیلنگ تھی. کبھی کبھی ایک انسان, ایک بڑا سائنسدان دیکھیں, وہ کیا کرتا ہے, کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہے, تو وہ واقعات کی ترتیب سے یہ اخذ کرتے تھے کہ غالباً یہ شاید رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رویا ہے جو اس طریقے سے رپورٹ ہو گیا جس کو لوگوں نے ایک حصی واقعے کے طور پہ نقل کر دیا ہے. تو اس پر ہمارے یہاں بڑی تحقیق بھی ہوئی. ہمارے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے 2-2.5 سال صرف اسی نزول مسیح کی روایات پر تحقیق کی, اور بھی ہمارے ساتھیوں نے کی. تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز ہمیشہ سے موجود تھی کہ ہمارے استاد اگر اس کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی پہلو ہوگا. تو میں نے اس پر تحقیق کو روکا نہیں, اگرچہ یہ روایت ہمارے یہاں ایک جگہ پر جا چکی تھی کہ کوئی قرینہ نہیں ملتا اس کا کہ یہ کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے, یعنی روایتوں میں زیر بحث ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کے اندر ایک باب ہے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب, ویسے وہ بڑا منفرد باب ہے, آپ نے پہلے کبھی اس باب کو دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے جتنے خواب دیکھے ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے, اور ان خوابوں کی تعبیرات پھر اپنے زاویے سے, اپنے فہم سے غامدی صاحب نے کی ہے. بڑے دلچسپ اس میں خواب ہیں, صحابہ کے بارے میں خواب ہیں, اور زندگی کے بارے میں خواب ہیں, اور بہت سارے خود خوابوں کی تعبیر کیسے ہوتی ہے اس پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس پر, تو بہت خواب ہم نے جمع کیے. تو مجھے ہمیشہ یہ تھا, تو میں خوابوں کے اوپر تحقیق کر رہا تھا, تو وہاں پر مجھے یہ روایت ملی جس میں نزول مسیح کا ذکر خواب کے پس منظر میں تھا. تو آپ اگر اس روایت کو دیکھیں, یہاں پر وہ اس کتاب میں بھی آ گئی ہے کہ یہ اصل میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے, اور اس رویا میں آپ کی کئی پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں سیدنا مسیح سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں گفتگو ہوئی ہے سیدنا مسیح سے اس بارے میں. تو وہاں پر خواب میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قیامت کی علامات ہیں, اور پھر اس کو غامدی صاحب نے خواب چونکہ محتاج تعبیر ہوتا ہے, محتاج تعویل ہوتا ہے, اس کی پھر درست تشریح کر کے خود سیدنا مسیح کا جو اسلوب ہے یہ بات کرنے کا کہ قیامت کے قریب ابن مریم لوٹے گا یا نزول مسیح ہوگا, یہ تعبیرات خود بائبل میں موجود ہے, سیدنا مسیح نے اپنے بارے میں استعمال کی ہے. اور پھر انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک اتمام ہدایت ہوتا ہے, ایک اتمام حجت ہوتا ہے. تو اتمام حجت سیدنا مسیح کے دور میں انہوں نے کیا, اور پھر ان کی پیشن گوئی تھی کہ بچہ جوان نہیں ہوگا, ابن مریم لوٹے گا. وہ پھر لوٹا اس عذاب کی صورت میں, اس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان پر اپنے شدید بندے مسلط کر دیے, تیتوس رومی نے ان پر حملہ کیا. تو دوسرا پہلو تھا اتمام ہدایت کا, تو سیدنا مسیح کی جو ہدایت ہے اس کے اندر مسیحیت نے کرپشن پیدا کر لی. وہ تسلیس کا عقیدہ ہو, نسخ شریعت کا عقیدہ ہو, وہ کفارے کا عقیدہ ہو, تو کوئی مصلح پیدا ہوگا جو سیدنا مسیح کی اسی تعبیر کے مطابق اس دین کو زندہ کرے گا. تو اس میں ایک ایک چیز کی پھر وہاں پر توجیہ کی ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ انسانی کام ہے, تعبیر کا, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیز کہ یہ اتنی بڑی روایات اتنے صحابہ سے, آپ اگر دیکھیں نا, خود مولانا مودودی نے تفہیم میں وہ جمع کر دی ہیں, یعنی بے تحاشا صحابہ نے اس کو نقل کیا. تو علم اور عقل بھی نہیں مانتے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک غریب روایت ہے بالکل جو کہیں پر کسی نے بیٹھ کے لکھی اور ہماری کتابوں میں آ گئی. ایسا معاملہ نہیں ہے نزول مسیح کی روایات کا, اور یہی چیز اس کو قابل تحقیق بھی بناتی تھی. تو جب اس روایت پر غور کیا اس زاویے سے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ روایت بھی دریافت کر دی کہ جس کے اندر وہ, یعنی اس میں صراحت ہے الفاظ کی, کہ یعنی اس میں کوئی ایسا استنباط نہیں ہے ہمارا. وہ آپ روایت اگر علامات قیامت میں دیکھیں گے تو وہ صراحت ہے اس کے اندر کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے, خواب میں ملاقات ہو رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, اور یہ پھر بہت جگہوں پر ہمارے پاس خود کام کرنے کے دوران اس کے اتنے شواہد مجھے ملے. میں بطور طالب علم کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو راوی حضرات ہیں وہ ایک واقعے کے اندر سے کیسے ایک میسج کو لیں گے اور اس کو اس کے پس منظر سے انڈیپینڈنٹ کر دیں گے, یا مماثل واقعے کے اندر اس کو داخل کر دیں گے. یعنی بے تحاشا اس کے نظائر ہیں. آپ رب الفضل کی روایات میں اگر دیکھیں, اس کو تو ہم نے اوپر نیچے رکھ کر دکھا دیا ہے کہ وہ 2 روایات ہیں, یہاں کی بات راوی نے اٹھا کے یہاں ڈال دی, یہاں کی بات یہاں ڈال دی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اسراء و معراج کی جو روایات ہیں اس میں سدرہ کا واقعہ الگ ہے, اس کے اندر جو کعبہ قوسین والا ہے وہ الگ ہے, اس کے اندر جو مشاہدہ ہوا وہ الگ ہے, اس کے اندر غار ہرا اور پہلی وحی والا واقعہ بالکل الگ ہے. یعنی وہ چاروں واقعات کو راویوں نے ملا دیا ہے, اور پھر جب ہم نے ان چاروں واقعات کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے تو وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئے ہیں. یعنی اس میں 2 واقعات کی بنیاد خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں خود اس کا پس منظر کیا ہے, پھر جب آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو تائیدی شواہد بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے واقعہ ہوئی نہیں. پہلی وحی کا واقعہ ہے, وہ روایت بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے عام طور پہ زیر بحث آتی ہے, وہ واقعہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں. خود یہ چیز کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ جو ہے وہ ہمارا سورہ اقرا کے بارے میں کہا جاتا نا کہ وہی یہ پہلی وحی, اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے
تو اب وہ ان روایات پر آپ کام کریں تو وہ چونکہ وہ روایتیں تو مضمون کے لحاظ سے بتا رہی ہیں، پہلی وہی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کا کفار کو ذکر ہے، اس کے اطلاقات بتا رہے ہیں، صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. ہاں وہ ہو ہی نہیں سکتی نا، یعنی وہ وہاں جہنم نہیں ہے نا. نہیں، وہ جو 5 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہوتا. خود قرآن مجید کے اندر جو دوبارہ ترتیب دی گئی ہے وہ ایسا نہیں کہ پوری کی پوری صورت تبدیل کر دی گئی ہے، صحیح، اور اس کے اندر قافیہ بندی اور اسی موسیقیت میں لا کے اس صورت کو وہاں جوڑ دیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر جو تبدیلی بھی ہوتی ہے وہ ایک خاص زاویے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی طرح کی بات تھی، اس کو بعد میں منسوخ کر دیا تو ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ پر لا کر رکھ دیا. روزے کی آیت فدیے کی آپ دیکھیں وہ اوپر نیچے آیتیں ہوتی ہیں وہ والی. اسی طریقے سے کہیں صیغے کی تبدیلی ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ پھر روایت خود بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. خواب میں قرآن کا تعارف کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے ہے قرآن. پھر جب آپ نکلے ہیں اور جبریل سے وہ کا مشاہدہ ہوا ہے اور پھر اس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، پھر ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے پہلے وہی سورہ فاتحہ بنتی ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے. تو اس سے ایک جو ہمارے ہاں کچھ گیپس تھے بہت ساری چیزوں کے اندر جو کبھی سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، خود فہم حدیث میں خود دین کا جو اوورال اسٹرکچر بنتا ہے وہ نہ کامن سینس کی بنیاد پر قابل قبول ہوتا تھا، نہ قرآن کی روشنی میں قابل قبول ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو حل ہوتی ہوئی طالب علمانہ سی کوشش ہے وہ نظر آتی ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ جو آپ نے نزول مسیح والی روایت میں کسی مصلح کا جو ملتا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں، نہیں یہ چونکہ خواب ہے، اب خواب محتاج تعبیر ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ ابن مریم لوٹیں گے، نزول مسیح ہوگا، یہ ہے. تو اس کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے. تو خواب کے اندر دونوں پہلو آپ لوگوں نے نہیں کیا نا؟ نہیں کیا نا، ہم نے اس کو ڈیکوڈ کر کے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے. یعنی یہ خواب ہے نا، آپ کو خواب آتا ہے، میں خواب میں آپ کو آپ کے والد صاحب نظر آتے ہیں تو والد صاحب سے صبح پوچھیں آپ خواب میں آئے تھے میرے، تو وہ کہیں میں تو نہیں آیا. تو اس کا مطلب ایک تصور ہے. تو ایک تمثیل ہوتی ہے خواب کے اندر جس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ خواب میں بتایا جاتا ہے، اس کے قرائن اور شواہد ہوتے ہیں کہ خواب میں کیا چیز ہے جو ممثل کر کے دکھائی گئی ہے. مطلب خواب میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ایک تصویر ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے حقیقی کریکٹر زیر بحث آ جاتے ہیں. مثلا سیدنا یوسف کو آپ خواب دیکھیں، انہوں نے نانپوس کو دیکھا، نانپوس اصلی ہے جو خارج میں پایا جاتا ہے، لیکن سر پہ جو روٹی کھانے والی چیز ہے وہ تمثیل ہے. تو اس کو آپ تفصیل سے اگر اس باب میں دیکھیں گے تو ہم سب نے اس میں بتایا ہے کہ یہ چونکہ خواب ہے اور خواب محتاج تعبیر محتاج تعویل ہوتا ہے، تو یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اس کی تعبیر ممکنہ کیا ہو سکتی ہے خواب کی. تو ممکنہ تعبیر غالباً کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے کہ یہی اسلوب ہے سیدنا مسیح کا، وہ جو بیان کرتے ہیں اپنی آمد کے بارے میں. وہاں پر بھی کہتے ہیں ابن مریم لوٹے گا، یہ الفاظ ہیں بائبل میں، لیکن ابن مریم نہیں لوٹا. ابن مریم کے مشن سے متعلق جو چیز تھی اس کا ظہور ہوا، عذاب آیا وہاں پہ. نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا اطلاق خود غامدی صاحب پہ ہو جائے نا، جتنا کام انہوں نے کیا تفسیر کا، حدیث کا، اصولوں کا سارا. نہیں وہ مسیحیت کے اندر اگر کوئی آپ صاحب کا شاگرد یا آپ میں کوئی یہ اگر اطلاق اس کے لیے پہلے مسیح ہونا پڑے گا، نہیں وہ تمثیل ہے نا. نہیں وہ تمثیل، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ابن مریم بھی ہے اور وہ یہ کام نہیں، وہ لوٹ کے کن میں کیا کام کرے گا، سارا کچھ درست کر کے دے رہا ہے. نہیں وہ ان کے اندر درست ہونا ہے. تو آپ جب اس کو زاویے سے دیکھیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا بچوں کا کھیل کہ جی آپ اس کو اٹھائیں اور کسی پر اطلاق کر دیں. وہ کن میں لوٹے گا، وہ کیا کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے مخاطبین کیا کریں گے، وہ ساری چیزیں وہاں پر زیر بحث ہے. اور یہ علامات قیامت میں سے جب پوچھا گیا کہ علامت کا ظہور کب ہوگا تو کہا کہ وہ پیغمبروں نے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں وہ باقی انبیاء کے اوپر ذکر ہے، انہوں نے انکار کیا، سیدنا مسیح نے اس کی نشانیاں بتائیں. تو یہ چونکہ ابھی لوگ اس کو ابتدائی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری تفصیلات تو میں یہاں پر ابھی بیان نہیں کر سکتا، ورنہ تو اس تحقیق کی ضرورت میں پہچان تعارف کے کیونکہ گفتگو ہے اس کو وہاں پر آپ دیکھیں، اس میں بتایا گیا ایک ایک چیز کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کیسے یہ توجیہ کی جا رہی ہے اور اس میں کون سے گروہ مخاطبین بن سکتے ہیں. اگر کوئی مجتہد پیدا ہوتا ہے، کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے مسیحیت میں، تو کیسے یہ اس کا ریلیشن جو ہے اس خواب کے ساتھ ملتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجدد ہوگا مسلمانوں سے اٹھے گا نا، جو وہ الگ روایت سب کا اصلاح کر وہ الگ روایت ہے، وہ الگ روایت موجود ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مجددین پیدا ہوتے رہیں گے. ہمارے دین کا علم جو ہے وہ چونکہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی فہم کی اس طرح کی علائشیں بھی آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، ابھی بھی پیدا ہو رہے ہوں. بالکل. اچھا ایک اور چیز ہے نا، اب یہ آپ لوگوں نے کام ماشاءاللہ کیا اور اس پہ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا نا کہ آپ لوگوں کا جو اپنا مکتبہ فکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے مکتبہ فکر کے مطابق آپ نے ساری حدیثوں کو اپنے طرف اپنے اس کے مطابق تشریح کی. امت کے اندر 1400 سال سے جو اس کا فہم اور جو اس سے استنباط اور استدلال سب چلا رہا تھا وہ سب دریا برت ہو گیا. دو چیزیں ہیں یہ عام طور پہ، یہ جو ہے جس طرح ہمارے یہاں کچھ روایتی جذباتی مذہبی لوگ ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں.
میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. یعنی روایتوں کا جو فہم ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے اس میں بیشتر چیزوں میں وہی بات ہے جو دنیا بھر کے علماء بیان کر رہے ہیں، جنت جہنم کے جو معیارات ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا قرآن مجید سے ریلیشن کیسے دریافت کرتے ہیں. یعنی مثال دیتا ہوں میں آپ کو نا، ابھی مثال کے طور پہ جنت کے اعمال میں بہت ساری روایات ہیں، جہنم کے اعمال میں بہت ساری روایت ہیں. اب یہ روایت ہے وہاں پر کہ بھئی ایک شراب پینے والے کی توبہ اللہ 40 دن تک قبول نہیں کرتا. تو اب یہ اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے دیکھیں تو بس یہ ایک رسول اللہ کی روایت آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک اطلاقی سی بات ہے کہ 40 دن تک یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا قانون کیا ہے، اس کا پس منظر میں ظہور کیسے ہوتا ہے، تو اس کو قرآن مجید سے ریلیٹ کر کر جو فہم لوگوں میں رائج ہے کہ بھئی شراب پینے والے کی توبہ بھی 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اقلیت غرض و غایت کیا ہے، اس کو خود قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے. تو پھر اس کو ہم ریلیٹ کر کے وہاں بتاتے ہیں. سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے جس وقت توبہ کی گئی ہے تو اللہ نے سیر اللہ اعمالہم، دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ آگے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. وہ رسول ہو بھی، ہاں، تو اس پس منظر میں رسول بھی دیکھے گا وہاں پہ. اس پس منظر وہاں رسول زمان کیا مراد ہے، خود ایک تفسیر کا بڑا معمہ ہے، اس کو آپ اگر البیان میں کھول کے دیکھیں تو معلوم ہوگا آپ کو. تو اینی ویز، تو اس پس منظر میں حکمتیں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید سے اس کا ریلیشن بیان ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حدیث کا نہیں، مثال کے تو آپ دیکھنا، ہم یہ واف اللحا والی مثال ہے یا کتوں کے گھروں میں رکھنے والی مثال ہے، اس پہ تو ہمارے یہاں فقہا کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ جیسے اتنا بڑا قانونی دماغ جو حضور سے بالکل قریب کے، تو ان کے ہاں ان کو یہ سارا کچھ نہیں مل رہا. یا امام مالک کے ہمیں کتا رکھنا جائز ہے، باقی کسی امام کے ہاں نہیں ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے مل نہیں رہی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ روایتیں جس طریقے سے پہنچی ہیں اس نے اپنے نظام فکر کی رعایت سے ان سے استنباط احکام کیا ہے. مثال آپ لوگوں نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی یہی کیا، بالکل ایسے کیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ غلط بات نہیں، بالکل غلط بات نہیں. تو جو آپ کا اصولی نظام فکر بنے گا، آپ اسی زاویے سے تو اس کا اطلاق کریں گے نا اس کارپس کے اوپر. مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو، اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے زبان و بیان کی روح سے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کو جہاں پر امر ملے گا آپ اس کو وجوب کے لیے لیں گے. اللہ یہ کہ قرینہ کوئی ہو کہ وجوب، اللہ یہ کہ قرینہ وہ تو الگ بات ہے نا. لیکن آپ نے اصلاً امر وجوب کے لیے کر دیا، تو ہم اسی بات سے اتفاق نہیں کرتے. اصلاً امر وجوب کے لیے آتا ہے، یہ خود بات زبان و بیان سے کیسے واضح ہوئی؟ بھائی امر کس لیے آتا ہے یہ طے کرنا ہے کلام میں، لفظ کچھ نہیں ہے اپنے الگ سے. صحیح. تو اب ہمارا اور روایتی میتھڈالوجی کے ڈسکورس میں فرق آ گیا. آپ کے یہاں لفظ اصل ہے، تو لفظ کی آپ فیصلہ دے رہے ہیں اس کے استعمالات سے. پھر لفظ کا استعمال یہ ہوتا ہے، اس کی دلالت کے اعتبار سے 4 قسمیں، اس کی معنی کے لحاظ سے، اس کے ظہور و خفا کے لحاظ سے. اب ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، لفظ تو کلام میں آ کر اپنا مدعا بیان کرتے، لہٰذا ہم لفظ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہی نہیں. کلام میں آئے گا تو پھر وہ بتائے گا کہ بھئی وہ کس پہلو سے زیر بحث ہے. تو ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نظام فکر میں یہ طے نہیں ہوگا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. وہ لفظ خود بتائے گا کہ قرینہ کیا بتا رہا ہے، کس لیے آتا ہے. آپ کیسے طے کر رہے ہیں کہ امر جو ہے اصل وجوب کے لیے آتا ہے؟ تو اس پس منظر میں آپ نے اطلاق کیا، اس سے ایک نتیجہ آپ نکال کے لے آئے. ہم جب اس کا اطلاق کریں گے تو ہم اس سے مختلف نتیجہ نکال کے لائیں گے. تو اس میں جو علماء ہیں ان کو ہمارے ان جو اطلاقات کی بحث ہے اس سے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر ہم پر جزا فضا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے 14 سال میں یہ کر دیا وہ کر دیا. روایتیں یعنی بھی بڑی تعداد آئے گی، میرے علم ہے، چیزیں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ روایتوں کو اٹھائیں گے، انڈیپینڈنٹلی کہیں گے دیکھو 14 سال کا علم تھا، کتا یہ تھا، انہوں نے کتے کو جائز کر دیا، مغرب پرست اسراف نے فرق فرمایا. تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ کام تو ہم کریں گے، یہ اس پہ کیا ہے، تاریخ پہ بھی کریں گے اور بھی چیزوں پہ. اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے جو ہم سے اگر آپ نے آ کر گفتگو کرنی تو وہ اصولوں پر ہوگی. صحیح. وہ آپ کو ہمیں پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے فہم حدیث کے جو اصول ہیں وہ ناقص ہیں. اس میں زبان و بیان کی اہمیت نہیں ہے، اس میں احادیث باب کی اہمیت نہیں ہے، اس کے اندر قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی اہمیت نہیں ہے. تو ہمارا ایک پورا کا پورا اس کو آپ کہتے ہیں نا پیکج ہے روایت کو دیکھنے کا. صحیح ہے. اس میں کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ جتنی روایتیں ہیں یہ اطلاقی ہیں، اپلائیڈ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ہی بات کر رہے ہیں تو لازماً ہم نے موقع محل دریافت کرنا ہے. اور پھر کچھ چیزیں تو ہمارے اور روایتی علم کے درمیان متفق علیہ ہیں، اس پہ اطلاق کا اختلاف ہے. ٹھیک. مثلا ہمارا پورا علم جو ہے وہ حدیث کے باب میں 2 باتیں جو ہے وہ کانٹینٹ کے بارے میں کہتا ہے، 3 باتیں کانٹینٹ نقل کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے. جو کانٹینٹ نقل کر رہے ہیں راوی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی ان کی مثال کے طور پہ حفظ و اتقان ہونا چاہیے، عدالت ثابت ہونی چاہیے، سلسلہ سند کا اتصال ہونا چاہیے. اس طرح سے جو متن آ رہا ہے کانٹینٹ وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو، وہ قرآن کے واضح احکامات کے خلاف نہ ہو. تو یہ سب چیزیں سامنے ہیں. تو اب یہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں اور ہم نے انہی کا اطلاق کیا ہے جس کو ہمارے ائمہ جرح و تعدیل نے، کیونکہ اس میں
وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہماری روایت میں نقل کیا، میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ اس پہلو سے ہم روایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ خود روایت پرست لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ روایت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ روایت نے جو ٹولز علم کے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایکسیس کرتے ہیں، اس میں تو ہم سر منہ انحراف نہیں کرتے. ان ٹولز میں ان کا اطلاق ہے جہاں پر اختلاف ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے، اس اطلاق سے ایک فہم بنتا ہے، اس کو ہم اصل روایت بھی نہیں کہتے. وہ فہم روایت نہیں ہے، روایت وہ میتھڈولوجی ہے مثال کے طور پہ حدیث کو دیکھنے کی. تو اس میں ایک حصہ جو ہے اس میں تو ہم آج سے کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ وہ بندوں کی پروفائلنگ کا ہے. اس میں تو مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے ماضی کا جو ارکائیو ہے، جو علم ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے، اسی میں سے دیکھنا ہے. ساری اس میں جو بحثیں ہم کر رہے ہیں وہ کوئی نئی بحث نہیں کر رہے، وہ آپس میں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی اب بہت ساری اس میں روایتیں ہیں جن پر بالعموم لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی سند کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے ہمارے روایتی حلقوں کے اندر، لیکن ہمارے وہ قابل قبول ہیں. یعنی ہمارے کینوس کے اندر جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو درایت کی جہاں پر کچھ گیپس کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ قرآن کی روشنی میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ روایت کی بحث، درایت کی بحث حل ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو پورا کا پورا تصور ہے اس میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں. تو یہ اطلاق کا اختلاف ہے. اس میں یہ جزا فضا کرنے کی، کتے یہ کر دیے، موسیقی جائز کر دی. اب موسیقی کی روایتیں اس کے اندر اس کتاب میں، یعنی اس میں ہم نے گھر پہ بیٹھ کے کچھ نہیں بنایا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں زیر بحث ہیں ان کو سامنے رکھ دیا ہے، پوری کی پوری. اس میں ایسی دلچسپ چیزیں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبر خود موسیقی کے بارے میں تبصرے کیا کر رہے ہیں. یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے مجھے ایک بڑی آفت سے، بڑے گناہ سے کیسے بچا لیا. خود کیسے وہ تلقین کر رہے ہیں مدینے کے اندر جب شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پر لونڈیوں کو بھیجنے کے حوالے سے کہ بھی موسیقی کی کوئی، تو وہ ساری تصویر، اس میں کوئی بھی چیز اس کام کے اندر غامدی صاحب کی کوئی انشا پردازی نہیں ہے، ان کا کوئی فہم نہیں ہے. ذخیرہ روایت کے اندر جو مواد موجود ہے صحیح سند کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں. اس کو سامنے رکھ کر آپ کو دوسری توجیہ کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ، آپ ضرور اس کی توجیہ کریں. یعنی ہمارے بہت ساری چیزوں کی توجیہ ہوتی ہے. بالکل ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے چونکہ منہاج، دیکھیں دو منہاج ہیں. ہمارا جو اس وقت مقابلہ، جس کو آپ کے مقابلہ مثبت مانو گے، جو مد مقابل کھڑا ہوا وہ سلفی منہاج. جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے اس میں یہ کبھی بھی تشویش کی چیز نہیں ہوتی. اصحاب الرائے سے مسئلہ نہیں نہیں ہے. اصحاب الرائے جس کو آپ کہتے ہیں اس کو فقہ و تدبر کا منہاج کہتے ہیں. یعنی وہ بنیاد ہے، وہ فطری منہاج ہے. کس طرح لے وہ بالکل آپ چونکہ اہل حدیث پس منظر میں مدرسے میں پڑھے تو آپ کو کہنے کا حق ہے، لیکن یہ فقہ و تدبر کا منہاج ہے. فقہ و تدبر کا منہاج بتدریج متاثر ہوا ہے سلفی منہاج سے. اور میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں، اس میں شاید آپ اور زیادہ زور سے تائید کرو. سلفی منہاج ابتدا اس کی حدیث کے ان ظاہری مفاہیم سے ہوتی ہے، اس کی انتہا خارجیت پہ ہوتی ہے. ایسے ہی یعنی آپ اگر سلفی منہاج پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ابتدا میں اس ظاہریت پہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ سلفی منہاج کام کرتا ہے اطاعت کے پیراڈائم میں. پہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا نا، داڑھی بڑھاؤ. تو اب میں وہاں پر زبان کی بحث کروں، بیان کو کہیں گے نہیں یہ تو تم اپنی عقل، اپنی منشا، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، عوام پرستی، یہ تم سب کچھ کر رہے ہو. بھائی اللہ کا حکم ہے، جہاں نہیں سمجھ رہا تھا تب بھی مانو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ دین کی ہدایت جو اللہ نے دی اس کو پہنچائیں گے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دین کی ہدایت کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، کوئی اضافہ، کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیں؟ وہ جہاں کرتے ہیں وہ بطور دین کرتے ہیں، سنت میں ان کی اتھارٹی ہے، وہاں تجدید بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں، اضافہ بھی کرتے ہیں، اس کو آگے جاری بھی فرماتے ہیں. وہ فریم ورک ہے. تو ایک طرف وہ فریم ورک موجود ہے اور دوسری طرف آپ کی نسبت سے آنے والی اخبار احاد ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں. ایک اور کام جس کو اس وقت جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا، جو میں نے وہاں پر ایک جملہ بھی کہا تھا تقریب رونمائی میں، کہ جس طریقے سے ہم نے اس کی تشریح کی ہے، شرح و وضاحت کی ہے. اس میں میرا سوال ہے. جی آپ سوال کیجیے. یہ تو اس کو آپ سے زیادہ وہ کر رہے ہیں جی، اور بہت آپ نے دعوے کے ساتھ اور بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے ایک اور چیز. ابھی آپ نے ضمنی ایک سوال یہ ہے نا، آپ نے روایت اور درایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث روایتاً ضعیف بھی ہو تو درایت کی اصول اگر ٹھیک ہے تو اس کے آپ کے ہاں قابل قبول ہے. یعنی ضعف کی دونوں اس میں، اس پر غامدی صاحب نے جو ہمارے مبادی تدبر حدیث ہے اس میں بھی لکھا ہے، اصول فقہ کے زیر عنوان بھی ایک بات لکھی ہے کہ ضعیف روایت کو کس پس منظر میں قبول کیا جائے گا. یعنی وہ ضعیف روایت جو ہے وہ اصل میں بنائے استدلال اصلاً نہیں بنتی. اصلاً بنائے استدلال وہ جو بات وہاں زیر بحث ہے وہ علم اور عقل کا کوئی مسلمہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ روایت اس کو اصل میں اس کی شاہد اور اس کی تائید میں آ رہی ہوتی ہے.
تو اس کام میں تو ہم نے ضعیف روایت کو قبول نہیں کیا. ضعیف روایت کے اندر کوئی مستقل بذات اضافہ ہوتا ہے اس کو بھی وہاں پر اصل متن میں قبول نہیں کرتے. میں نے ایک دوسرے پہلو سے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ خود روایت کی بحث میں درایتاً اس پر ضعف کا حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز بظاہر خلاف ہے, لیکن جب آپ اس کو ایک زاویے سے دیکھتے, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اس کی مثال ہے, مثال طور پہ بڑی مشہور روایت ہے سبت احرف والی. اب اس پہ کئی پہلوؤں سے تنقید ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں تنویر الحوالک دیکھیں, شرح جو ہے موطا امام مالک کی, تو اس میں کرتے کرتے محدثین نے اس کو بالکل متشابہات کے اس میں ڈال دیا ہے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی, 40 سے زائد اقوال. ہاں, لیکن آپ اس کو جب ہمارے زاویے سے دیکھتے ہیں, خود یہ روایت جو ہے ہمارے اعتراضات سیریز میں زیر بحث آئی ہے, تو اس کو غامدی صاحب نے قرآن کی روشنی میں اور پھر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ تھا جس وقت انہوں نے اجازت دی ہے, اس وقت یہ موضوع نہیں ہے روایت, اس میں اس کو قبول کر لیا ہے. تو اب آپ درایت کے اعتبار سے روایت پر بے شمار اعتراض اٹھا رہے تھے, ہم نے اس کو قرآن کے اپنے فہم کی روشنی میں وہ بالکل ایڈجسٹ ہو کے صحیح جگہ پر آ گئی کہ بھئی کس محل کس موقع کی روایت ہے, اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے. تو یہ بات ہے جو میں وہاں پہ بیان کر رہا ہوں. دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ سلفیوں کو آپ نے الگ کر کے فکر و تدبر والے جس کو اصحاب رائے کہا جاتا ہے, اس میں تو صرف امام اعظم ہے نا, باقی 3 ائمہ تو اس طرف نہیں آتے ہیں نا. دیکھیے سراج الائمہ امام اعظم جناب ابو حنیفہ علیہ رحمہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ فقہ و تدبر کے منہاج کے بابا آدم ہیں, یعنی وہی ہیں جن سے فقہ و تدبر کا منہاج آگے بڑھا ہے. لیکن یہ فقہ و تدبر کا منہاج ایک جگہ پر نہیں روکا, یعنی اس کے اثرات ہوئے ہیں. اور یہ جو باقی حضرات موجود ہیں, خود دیکھیں اس میں ہر شخص کا نا جو منہاج ہے اس میں بہت سارے شیڈز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. مثال طور پہ آپ دیکھیے امام مالک کی عمل اہل مدینہ ایک پورا کا پورا مستقل پیراڈائم ہے. اس کو میں اور آپ آج جس زاویے سے دیکھتے ہیں, خود اگر امام مالک کے پہلو سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ اس کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ یہ نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار میں دے کے چلے گئے ہیں. تو یہ جو تمہارے اختلافات نظر آ رہے ہیں وہ جس جگہ پر دین کا صدور ہوا ہے ان کے تعاملات کیا ہیں, اس پس منظر میں اس کو دیکھو. یہ ایک خاص زاویے کی بات ہے, لیکن یہ باتیں وہاں سے اٹھتی ہیں اور پھر وہ جو خود ان کے منہاج ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, اس میں بڑی اباقر شخصیات پیدا ہوئی ہیں. ان شخصیات کے اپنے ذوق و رجحانات ہیں, وہ کہیں پر کوئی اطلاقی رائے دیتے ہیں, کہیں سے کوئی اخذ استنباط کرتے ہیں, حکم اخذ کرتے ہیں, تو اس میں وہ پیراڈائم ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ جس کو بھی دیکھیں گے نا, ان کے تمام شیڈز بیک وقت نظر آ رہے ہوں گے. یعنی اب دیکھیے کہ فقہ و تدبر کے منہاج ہی کے پس منظر کے ہماری پوری کی پوری روایت ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رشید رضا جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے, تو وہاں پر آ کر انہوں نے کسی طالب سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر درس حدیث ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس درس حدیث چل رہا ہے ہمارا. کہا کیسے پڑھاتا ہے استاد؟ تو انہوں نے کہا پہلے یہاں پر حدیث پڑھی جاتی ہے اور پھر اس حدیث سے جو فقہ حنفی کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھی کمال ہے, آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ حدیث بھی حنفی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس سے ایک فقہ مرتب ہوئی نا, ایک علم کی روایت مرتب ہوئی, وہ اسٹیٹ لا بنی. اس میں اب وہ جو فقہی آپ کا رجحان ہے حدیث پر غور و فکر کا پس منظر اس فقہی رجحان کی تائید ہے. تو یہ بہت کچھ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو سلفی روایت جو ہے وہ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ مثال کے طور پہ ان روایتوں کے اندر موجود نہیں ہے, پیرالل نہیں چل رہی. اس سلفی روایت کے اثرات بھی سامنے آتے ہیں, لیکن جو کلاسیکل نقطہ نظر ہے احناف کا وہ اصل میں فقہ و تدبر کا نقطہ نظر ہے. نہ کہ وہ نا باقی دیکھیں باقی جو ہماری باقی جو ائمہ ہیں ان کے ہاں فقہ و تدبر میں امام شافعی کے ہاں فقہ و تدبر کا منہاج بھی ہے, اور کچھ شیڈ جو ہیں وہ اس کے بھی محدثین کا جو منہاج ہے وہ ساری اصل محدثین کا منہاج ہے. جو سلفی منہاج ہے اصلا محدثین کا منہاج, حدیث بھی اسی لیے ہاں اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. نام بھی دیکھیں نا, اب یہ نام بتا رہا ہے کہ ان کے ہاں اصل حیثیت جس کو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ سلفی روایت کے اندر اصل جو فیصلہ کن حیثیت ہے وہ حدیث اور آثار کو ہے. اور اس کے ظاہری جو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اس پس منظر سے, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی مطلب روایت کو آپ بالکل کاٹ دیتے, لیکن جو روایت کا حکم آپ کے ائمہ سلف نے سمجھ لیا ہے تو اس کی پیروی پھر آپ کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ دیکھیں سلفی روایت ایک طرف عدم تقلید کی بات کرتی ہے, لیکن دوسری طرف وہی جو مجموعہ ہے افراد کا وہ اگر کوئی فہم اخذ کر لیتا ہے روایت سے تو وہ ان کے نزدیک قابل حجت ہو جاتا ہے. سلف جس کو کہا گیا. ایسے یہ سراج الامہ جس حدیث میں کہا گیا یہ صحیح حدیث آپ لوگوں کے تحقیق کے مطابق؟ امام اعظم کو جس سراج الامہ کا ایک حدیث بھی یہ میرے کام کے دوران تو میرے سامنے نہیں ہے. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ کہیں میں نے شاید قدوری پڑھتے ہوئے ہمارے استاد نے وہ یہ بتائی تھی, میرا نہیں, میرے خیال میں نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں
امام اعظم وہ یہ بالکل وہی ہے جو رشید رضا نے کہا تھا کہ وہ حدیث کو حنفیت بنانے کے لیے کافی ساری چیزیں لیکن میرے کام میں نہیں آئی. امام ابو حنیفہ کو جب نام لیتا ہے سراج, وہ تو ہمارے لیے تو میں نے کہ شاید اس حدیث نہیں روایت میں نہیں معیار کے مطابق نہیں, میں روایت کے مطابق محدثین اس کو ضعیف کیا رہا ہے, لیکن وہ موضوع لیکن شک نہیں ہے کہ امام اعظم جو ہیں وہ سراج الامہ. لیکن حسن صاحب آپ جتنا بھی سراج الامہ کہے, امام اعظم کہے, اور جو بھی کچھ کہے کہ آپ اپنے نسبت ان سے ملانے کی کوشش فرما رہے, اس میں ایک مسئلہ اور آ رہا ہے نا, آپ لوگوں کی نسبت ان سے یوں نہیں مل سکتی کہ امام اعظم کے نزدیک حدیث فی نفسی ہی دین, اس سے عقیدے میں تو چلو نہیں تو عمل میں بہرحال اضافہ ہو سکتا ہے, آپ کے ہاں وہ نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے تو بالکل آپ, یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ حدیثوں کا جس انداز سے آپ لوگوں نے شرح کی اور اپنا اخذ کیا اور جس طرح امت کی باقی علمی روایت. دیکھیں یہ اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں اگر بتاؤں نا, میں نے اس کو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کامن سینس کی بنیاد پہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے امت کی علمی تاریخ میں ہوا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر قرآن دے رہے ہیں, سنت دے رہے ہیں, مسئلہ ہے ہمارے سنت دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نسبت سے روایتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں بالکل ایسے ہی اگر اس کو سادگی کی جگہ پہ آپ لے کر آئے نا, غامدی صاحب نے علم النبی لکھی, غامدی صاحب نے میزان کتاب لکھی, اس کے بعد میں بیٹھ کے ان کے فرمودات کی تشریح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اگر ایک مثال کے طور پر 15 سال ان کے ساتھ رہا ہوں تو میری کسی بات کی کوئی آپ کے دل میں اہمیت ہی نہ ہو, اور میں اس کی نسبت سے بیان کر رہا ہوں جس کے ساتھ میرا قرب بھی ثابت ہے, تعلق بھی ثابت ہے, مشن کی وابستگی بھی ثابت ہے. تو یہ بڑی فطری چیز تھی کہ بھئی اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جب کوئی بات آ رہی ہے تو اس بات کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو آپ دیکھیں نا دونوں رویے سامنے آئے صحابہ کرام کے. ہم نے حدیث کیا ہے کہ ضرور عنوان کوئی 21 گھنٹے کی گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں, اس میں ہم نے بتایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ کیا سامنے آیا اپنی نسبت سے جب باتیں بیان ہوتی ہیں. تو ایک زمانے تک بہت سخت رویہ ہے, آپ نے باقاعدہ طور پر لکھنے سے منع فرمایا ہے, جو لکھا ہوا اس کو تلف کرنے کی بات کی ہے. پھر ایک خاص موقع پر آپ نے اجازت دی ہے. اچھا اس اجازت کو صحابہ کرام نے کیسے پرسیو کیا ہے کہ یہ بھئی انفرادی نوعیت سے لوگوں کا اپنا ذوق ہے جس سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مستقل بذات دین کی ہدایت اس کے اندر نہیں دی جس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانا ہمارا فرض منصبی ہے, جیسے انہوں نے قرآن کے معاملے میں سمجھا, جیسے انہوں نے سنت کے معاملے میں سمجھا. تو آپ سیدنا ابوبکر کا اسوہ دیکھیں, ہم نے وہ روایتیں نقل کر کے بتایا ہے کہ ان کے پاس جو مجموعے تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ تلف کر دیا. اور کیوں تلف کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنبیہ تھی کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات بیان نہیں ہونی چاہیے. تو ایک رویہ یہ سامنے آیا. ایک دوسرا رویہ تک نہیں, اللہ کے پیغمبر کے علم کا ظہور ہے. آپ نے قرآن مجیدی کی شرح و وضاحت کی ہے, مماثل صورتحال پہ اصل علت کا اطلاق کیا ہے, اسی طریقے سے لسانی اور اگلی مضمرات کو کھولا ہے, آپ کا علم کا ظہور اس کے اندر ہوا ہے. تو اس پس منظر میں انہوں نے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا. اب محفوظ کرنے میں جو کلاسیکل صحابہ ہیں, آپ دیکھیے ہمارے دوست مولانا عمار خان ناصر وہ آثار پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک پورا الگ باب ہے حدیث سے الگ نکل کے. ان آثار میں آپ اگر ابتدائی جو صحابہ ان کی اپروچ دیکھیں ٹورڈز دس کانٹینٹ, وہ بالکل مختلف ہے. یعنی وہاں پر یہ بحثیں نہیں ہو رہی کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہ بات آ گئی ہے تو چنانچہ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا, یا جو اسٹیبلش دین کا کانٹینٹ میرے پاس پہنچ رہا ہے اس کو اس کی روشنی میں دیکھیں. ہر جگہ پر صحابہ اکرام کیا چیز زیر بحث ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے, اور اسی بنیاد پر یہ علم پیدا ہوا ہے. یعنی یہ جو پورا کا پورا حدیث کا علم ہے, اس کی پیدائش کی وجہ یہ بنی ہے کہ بھئی اللہ کی پیغمبر کی نسبت سے کوئی غلط بات سامنے نہیں آنی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں سید عائشہ کو ان کے سامنے روایت پڑھی جاتی ہے, بھئی سیدنا عمر نے کہا ہے, کہتی نعوذ باللہ عمر جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن بات سمجھنے میں شاید ان کو غلطی ہو گئی ہے. یا ابو ہریرہ کو کئی بار انہوں نے سرزنش کی, انہوں نے تنبیہ کی کہ بھئی اس طرح بے تکلف انداز میں آپ چیزیں مت بیان کریں, بڑی سنجیدہ چیز ہے. انہوں نے کہا قرآن میں تو یہ لکھا ہے, جیسے ان نقلات اس میں موطا و حدیث, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں اٹھاتے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ بھئی قرآن میں اس کے بارے میں کہنا, قرآن میں تو پتہ نہیں, میں تمہیں رسول اللہ کا ارشاد بتاتا ہوں. اب وہاں پر یہ پیش نظر ہی نہیں ہے بیان کرنا. وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ اطلاق زیر بحث نہیں آیا. وہ یہ کہاں اس کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن مجید اس چیز کو اصول کے طور پہ بیان نہیں کرتا, میں اس کا اطلاق میں نے رسول اللہ سے سمجھا تھا, میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تو بے شمار چیزیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی علم پیدا ہوتا ہے نا, تو اس علم کے ساتھ لوگوں کا تمسک, اس کے ساتھ وابستگی, اس کے ساتھ عقیدت. آپ کسی بزرگ سے پڑھتے ہیں, اس نے آپ تک حدیث پہنچا, یہ بڑا نفسیاتی سا معاملہ ہے. ہم خود اس سے گزرتے ہیں, ہم اس سے کہ بھائی یہ روایت میں نے سنی تھی, اب اس روایت کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی آئیں, بالکل ابتدا میں امام شافعی نے اس کو زیر بحث لائے ہیں, رسالہ میں اس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے بتایا ایسی پس منظر میں کہ یہ علم الخاصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے عام آدمی کو آپ نے اٹھا کے ذخیرہ دے دیا, یہ خواص کا علم ہے. اس لیے کہ وہ پھر
مجتہد ہوگا, دین کا پورا پس منظر رکھتا ہوگا, تب وہ اس کا اطلاق کرے گا. تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ بھائی جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اس سے جب کوئی مختلف چیز سامنے آتی ہے تو رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو امت نے تو اس کو اس طرح لے لیا نا کہ اس کو دین میں اضافے کی تو اس کے اندر جو اصول کیا, وہ اصول ہمارے دوست مولانا عمر خان ناصری کی کتاب ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق, اسی موضوع پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ شافعی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کرتے 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 امام حنیفہ, پھر شاطبی, پھر آخر میں شاہ ولی اللہ, اور پھر ہمارا جو مکتبہ فکر ہے. ایک ہی مسئلہ ہے کہ خبر واحد کے اندر جس وقت قرآن مجید کو جیسے آپ نے سمجھا ہے اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں اس سے مختلف بات سامنے آتی ہے, تو پھر ہمارے یہاں پورا کا پورا ایک پیراڈائم مرتب ہوا. یہ پیراڈائم فقہ و تدبر کے منہاج میں مرتب ہوا. اس میں امام شافعی کا الگ نقطہ نظر ہے اور امام حنیفہ کا الگ نقطہ نظر ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ قرآن کا عام ہے, اور ٹھیٹ محدثین کا بالکل الگ نقطہ نظر. تو جو حنفی ہیں ان کے ہاں اس میں تھوڑا سا فقہ و تدبر کے منہاج میں اس جو پیراڈائم تھا اس سے تھوڑا سا انحراف پیدا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تو اب آپ حدیث سے اس کو منسوخ کرتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں تو ہم قیاس کو ترجیح دے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے اندر وہ گنجائش موجود تھی عموم کی, اور پھر اس کی توضیح ہوئی تو چلو ہم اس کی روشنی میں اس کو پرکھ لیتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے جو شروع سے زیر بحث ہے کہ بھی کرنا کیا ہے ان اختلافات کا. تو ہم نے جو کام کیا ہے فکر فرائی کے علماء نے, وہ یہ بتایا کہ پہلے قرآن مجید سے فہم تم مرتب کرو گے وہ ہے کیا, اس کو مرتب کر کے سمجھو گے وہ ہے کیا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے لوگوں کو نا ہمارا پورا زاویہ سمجھنے میں مدد ملے گی. اب آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ بھئی زانی مرد اور عورت بغیر کسی تخصیص کے کہ بھئی ان کو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, یہ آیا ہوا ہے. اب روایتیں سامنے آنی شروع ہوئی تو اس کے اندر رجم کی بات آ گئی. تو اب پہلا مرحلہ کیا تھا, اب سوچے نا, یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ واپس قرآن کی طرف جایا جائے اور دیکھا جائے کہ بھئی جو روایتوں میں ذکر آ رہا ہے ایک سزا کا, یہ کیا قرآن مجید کے کسی اور حکم سے متعلق ہوتی ہے, اسی حکم کی شرح وضاحت ہے, اسی کی ہے. تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جب گنجائش ہی نہیں ہے کہ زانی مرد اور عورت میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تخصیص کی جائے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت قیامت تک نازل کر رہے ہیں, وہاں پر ایک حکم بیان کر رہے ہیں اور جو اسی سے متعلق دوسرا حکم ہے اس کو روایتوں میں بیان کر رہے ہیں, اور پھر اس کے آپس کے. تو اب آپ دیکھیے جس نے قرآن کو محور و مرکز بنایا تو انہوں نے کیا کیا, یعنی یہ جو روایتیں ہیں ان کے نیچے ایک جملہ لکھا ہے, مولانا فرائی کا ایک چھوٹا سا نوٹ ہے, جس کے بعد پھر یہ آگے سارا کام ہوا تحت المائدہ, کہ بھائی یہ جو آپ رجم کر رہے ہیں, قرآن مجید میں رجم کی سزا زیر بحث ہے. قرآن مجید میں فساد فی الارض کے پس منظر میں رجم کی سزا زیر بحث ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کوئی ایسی سزا دی جو قرآن میں زیر بحث ہی نہیں ہے. تو آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے زنا کیسے فساد بن جاتا ہے, چوری کب ڈکیتی بن کے فساد بن جاتی ہے, قتل کب فساد بن جاتا ہے. تو یہ دو جرائم کا جب اطلاق ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے کوڑے بھی لگائے اور یہ کام بھی کر دیا. بالکل. تو ایک زاویہ یہ ہے دیکھنے, دوسرا زاویہ کیا ہے, دوسرا زاویہ کہ آپ بحثیں کریں. تو ہمارے دو زاہد مغل صاحب بھی کرتے ہیں کہ وہ بیان کے لفظ کا یہ پورا کا پورا معنی انہوں نے پیدا فرما لیا لتبین للناس سے, کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دین بیان کرنا ہے. اب بیان کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بیان جو ہے وہ ابتداً بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, شرح و وضاحت کے معنی میں بھی آتا ہے. چونکہ رسول اللہ کو شرح و وضاحت کی ذمہ داری دی گئی تھی, لہذا شرح و وضاحت وہ جو بھی کریں گے وہ شرح و وضاحت ہی قرار پائے گی, اور اس شرح و وضاحت میں ترمیم, تخصیص, یہاں تک کہ تعمیم, ہر چیز شامل ہے, نسب بھی شامل ہے. پھر اس کے لیے قرآن مجید کو اٹھا کر اس کے اندر اتنی مثالیں کہ نہیں بیان. تو ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو بیان کا لفظ ہے یہ ابتداً بیان کے معنی میں بھی آتا ہے, شرح و وضاحت کے معنی میں بھی آتا ہے. وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ ما نزل الیہم کا اپنے بیان کرنا ہے, تو خود ہمارے ہاں جو تفسیر کی روایت ہے اس میں مفسرین نے ما نزل علیہم سے مراد کیا ہے, الذکر مراد ہے, عین الذکر, یا اس کا کنٹینٹ مراد ہے. اگر کنٹینٹ مراد ہے تو وہاں پر تبلیغ کا معنی ہوگا, پہنچانے کا معنی. اگر عین الذکر مراد ہے تو وہاں شرح و وضاحت ہوگی. تو آپ کے زاویے سے اگر عین الذکر مراد ہے تو شرح و وضاحت دیں, تو فیصلہ کیسے ہوگا, کیا چیز مراد ہے وہاں پر. تو آپ دیکھیے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے غامدی صاحب نے 23 اعتراضات سیریز میں, کہ آپ اس کو ذرا پیچھے سے تو پڑھیں, ایک آیت پیچھے سے پڑھیں, یعنی سیاق و سباق فیصلہ کرتا ہے. یا وما آتاکم رسول لیات فخذوہ, حالانکہ اس کا پورا آپ دیکھیں اس کا سیاق و سباق کیا ہے. یعنی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتے کلام کو. اللہ کہہ رہا ہے بھائی میرا معاملہ یہ نہیں ہے,
میں انسانوں کو بھیجتا ہوں، انسانوں پر یہ لازم ہوتا ہے اور وہ اس کو پہنچاتے ہیں. تو اگر یہاں پر پیغمبر پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے شر و ذاتی، تو آگے کیا لعلکم تفکرون، بھائی وہ پہنچاتے ہیں تاکہ تم لوگ غور کرو، یعنی غور و فکر تم نے کرنا ہے، ان کا کام پہنچانا ہے. تو اس پس منظر میں پھر پورا کا پورا ایک پیراڈائم بننا شروع ہوا. یعنی ایک کو کہتے ہیں نا تا سریا میر اوج دیوار کچ، ایک اگر آپ کا زاویہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اصل چیز کیا تھی؟ قرآن پر اعتماد تھا. اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ جو روایتیں آ رہی، اور ہوتا کیا تھا کہ جس وقت آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں رستے کھلتے چلے جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے روایتوں کے رستے بھی کھول دیے. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اب میں کیا کہتا ہوں، یہ جو زاویہ ہم نے رجم کی روایات کا مرتب کیا ہے یہ مبنی پر قرآن ہے. کوئی شخص اگر ان روایات کا انکار کرتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر رہا سوائے فساد فی الارض کی سزا کا انکار کرنے کے. نہیں یہ بہت اچھا. اسی طرح جیسے آپ نے اپنی اس گفتگو میں اس بات کو بیان کیا نا کہ آپ کوئی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اور اسی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک تو چلو قدیم معتزلہ، ان کے ہاں تو مکمل انکار نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں جو قرآن حضرات پیدا ہوئے خاص وہ ہم بر صغیر میں اور عرب دنیا میں کچھ، تو ان کا تو بالکل رویہ دوسرا ہے نا، کہ وہ انہی دلائل کو لے کر جس کے اندر یہ آتا ہے کہ قرآن ہی ہے، فلانا ہے، طبیان ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور، تو اس طرح سے وہ حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے. تو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام ایسے جس نے انکار حدیث کا دروازہ بس اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں گروہ ہے انکار حدیث جو کرتا ہے وہ اصل میں انکار حدیث نہیں کرتا، وہ انکار قرآن کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی قرآن ہی ہمارے سب کچھ ہے. وہ قرآن کچھ بتائے گا نا اپنے اندر، اس کو بھی ماننا ہے. تو وہ قرآن نہیں، قرآن جب حکم دیتا ہے آپ کو، سنت تو عملی چیزیں ہیں قرآن مجید کا ایک زاویے سے. قرآن نظریات کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کی حیثیت کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کے فیصلوں کے بارے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ویسلموا تسلیما. یہ ہے صورتحال. تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن ہیں آپ، تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ اگر، اور کس چیز کے فیصلے کو کہہ رہا ہے وہاں؟ فیما شجر بینہم، وہ دنیاوی فیصلے کے بارے میں کہہ رہا ہے. دین کا فیصلہ تو بطریق اولا ہے. یعنی آپ سوچیں ذرا اس آیت کی سینٹیٹی سوچیں کہ میرے آپ کے درمیان، اور اس کا جو سیاق ہے اس آیت کا وہ خود ایک تنازع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز کا، زمین کا مسئلہ جس پس منظر میں یہ بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر دنیاوی معاملے میں اگر فیصلہ کر دے تو اس میں یہ صورتحال اپنانی ہے. دین تو بہت آگے کی چیز ہے. تو اب اگر پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک پہنچتا ہے اور میرا اس پر اعتماد ہے علم اور عقل کی مسلمات کی روشنی میں کہ بھئی غالب گمان یہ کہ پیغمبر کی بات ہے، اور پھر میں اس کا انکار کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کیا کر رہا ہوں؟ میں سب سے پہلے قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوں. اس لیے قرآن نے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ تو میں نے بھیجا ہی اس لیے کہ الا لیطاع، اس کی تو اطاعت کی جائے گی. تو اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو روایتوں کا ذخیرہ آپ کے سامنے آیا ہے اس کو دیکھو، یہ قرآن مجید کے لسانی اور عقلی مضمرات کا بیان ہے. اس بیان کو تم پڑھنے کے بعد، اعتماد کے بعد، تحقیق کے بعد اگر نہیں مانتے تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ مثال طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ دستور ہے پاکستان کا، آپ اس کو مانتے؟ دستور کا یہ تقاضا ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے میری عزت نفس کوئی سارجنٹ مجروح نہ کرے. آپ کہیں کہ نہیں اس کو تو ہم نہیں مانتے، دستور کو ہم مانتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. دستور کے جو لوازم ہیں ان کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. تو ہم نے اس ذخیرے کے اندر روایات کو قرآن کی روشنی میں، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے آپ کے فہم سے میں اتفاق نہیں ہے، روایت زیر بحث نہیں آ سکتا، روایت کا انکار نہیں ہو سکتا. روایت جب ہم روایت قرآن کی پر مبنی اس کی توضیح تشریح شرح کر رہے ہیں تو آپ آ کر یہ کہیں گے کہ جی قرآن کا جو آپ کا زاویہ ہے وہ درست نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے شرح کی ہے، تو پھر آپ کو ہمارے فہم قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. جب میں نے بھی بات کی تو اس کا سیاق سباق یہ تھا کہ ہم نے اس میں اپنے زاویے سے حدیث کی مبنی بر قرآن شرح کر دی ہے. اب کوئی منکر حدیث اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو حدیث نہیں مانتا، بھائی یہ تو 200 سال بعد مرتب ہوئی تھی اور یہ تو یہ تھا، یہ جو اجنبیوں کی سازش تھی اور اللہ تھا اور بلا تھا اور فلاں تھا، تو ہم ان کو کہیں گے بھائی یہ جو بات اس میں زیر بحث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو، تو یہ تو میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت کا اقتضاء ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو. جو علت وہاں پائی جاتی تھی اس کا آپ نے امتداد کر دی، اسی کو پھیلا دیا. تو پھر آپ وہ جو حکم مان رہے ہیں وہ بغیر علت کے مان رہے ہیں.
کیونکہ جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس حکم کا اطلاق ہوگا. تو اس پس منظر میں ہمارا جو یہ کام ہے اس میں قرآن تو مراد یہ ہے کہ جو علم النبی کا انکار کرے گا وہ اصل میں ہمارے فہم قرآن کا انکار کرے. لیکن اس کے اندر یہ ہے نا، ہمارے جو قرآن صدرات وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی الدین جس کو کہا قرآن نے وہ تو قرآن میں ہی بیان ہے. ما آتاکم رسول وہی ہے جو قرآن نبی نے دیا. نبی کا حکم ماننے کا مطلب ہے کہ نبی نے قرآن دیا تو اس کو ہم مانتے ہیں. اب وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی حکم میں تخصیص تعمیم کا جو حق ہے وہ پرویز صاحب کو ہوگا یا چکڑالی صاحب کو ہوگا، ہم اپنے فہم قرآن کے ذریعے اس کو طے کریں گے، خبر واحد کے تھرو ہم نہیں کریں گے. یہی آپ کا موقف ہے کہ آپ لوگ بھی تعمیم تخصیص وغیرہ کے لیے حدیث کو ذریعے نہیں مانتے؟ دو چیزوں کا فرق ہے. ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. یہ امر واقعی کا بیان ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے کیا چیز ہے جو دنیا میں خود منتقل کی ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے سامنے خارج سے آ گئی ہے اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ آپ نے کبھی اس کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کا اہتمام نہیں کیا. نہ خلفائے کرام کے ہاں ابتداء نہیں رہا، بعد کے خلفاء کے چار کے ہاں بالکل بھی نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں تیسرے کے یہاں کچھ نہ کچھ پیدا ہوا، ان سے بعض شواہد ملتے ہیں، ہم نے اس تاریخ میں اس کو زیر بحث ہم لے کر آئے ہیں. لیکن دونوں معاملات نظر آتے ہیں. اس سے انہوں نے کیا پیغام دیا کہ بھئی دین کا مستقل بالذات ماخذ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین جاری و ساری ہے، وہ اجماع اور تواتر سے جاری ہے. اس کو خود امام شافعی بیان کرتے ہیں. یعنی خود سنت کے طور پر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے روایات کو، وہ اس کی تصریح کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں. یعنی وہ جو حقیقی سنت ہے جس کو اجماع اور تواتر سے، وہ خود امام شافعی نے بیان کیا، تنتقل قافہ عن قافہ. اس کو شاطبی بیان کرتے ہیں، ابن البر بیان کرتے ہیں کہ جیل ان جیل وہ منتقل ہوتی ہے اور اس کا انکار آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہاں تک لکھتے ہیں. صحیح. تو یہ ہو گئی ایک بات. اس میں پھر وہ مثال دیتے ہیں، بھئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عوام کو منتقل کر رہی ہوتی ہے. اس میں پھر اتنی تفصیل ہے، امام سرخسی کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں آج پھر دور متوسط اور پھر ابتدان یعنی رسالت مآب کی زندگی میں واقع کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نقل کرے گی جن کا تعدد امکنہ بھی ہوگا، اختلاف وہ بھی ہوگا، جگہ بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا. یعنی وہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اتنی بڑی لکثرت عددہم و اختلاف امکنتہم، اتنی بڑی تعداد افراد کی ہوگی جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، وہ منتقل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ آ گیا آپ کے سامنے. اب اس ذخیرے کے بارے میں آپ نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کسی باب میں فیصلہ کر دیں تو قبول کرنا ہے. تو قرآن تو خود وہ دے رہے ہیں، یہ تو فیصلہ نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے زیر بحث ہے. وہ تو ہر جگہ بتایا ہے کہ بھئی تم نے اس کو منتقل کرنا ہے، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. فیصلے کیسے پہنچے ہیں ہم تک؟ فیصلے آپ کے علم کی روایت سے پہنچے تھے. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پیغمبر کا یہ فیصلہ میرے نزدیک درست نہیں پہنچا. یہ حق ہے آپ کو کہنے کا. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ حق ہے آپ کو کہنے کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی روشنی میں، جس طرح ہم نے کہا نزول مسیح کی روایات پہ ایک زمانے تک کہ بھئی پیغمبر کے یہ جو فیصلے آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف لگتے ہیں بظاہر. یہ حق ہے ہمیں کہ ہر شخص کو یہ کہ کہنے کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے بعد آپ مثال پہ حدیث کو دین کا مستقل اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل دین الگ ہے، کوئی ترمیم تنسیخ کوئی تعمیم اس سے نہیں ہو سکتی، یہ اصل دین کی شرح و وضاحت ہے. ٹھیک. تو اس زاویے سے اگر وہ یہاں تک یہی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ کوئی بھی بات کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ اگلی بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ پہنچ گیا ہے، اب کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو پھر اس میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر ان کو قرآن کی شرح کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے اہل قرآن ہیں ان کو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوں تفسیر کرتے ہیں، کیوں شرح کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے حکم کا یہ تقاضا ہے. جی یہی ہے نا. بالکل. تو وہ تقاضا میں آپ کا تو سنوں اہل قرآن کی حیثیت ہے، اللہ کے پیغمبر کا نہ سنوں. نہیں، وہ کہ تو ثابت ہی نہیں کر پا رہے نا آپ اللہ کے پیغمبر سے. اگلی بات ہے کہ ثابت نہیں کر پا رہے نا، اب علم کی بحث آ گئی. پھر اصولی بحث یہ نہیں رہی کہ پیغمبر کو حق نہیں ہے، یہ بحث نہیں رہی، پھر تو ثبوت کی بحث ہو گئی. اس پر آپ بحث کریں، اس پر آپ سر پھوڑیں، اس پر آپ کہیں کہ جی ہمارے لحاظ سے یہ تو تاریخ جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ تو 3 صدی ہجری میں 4 لوگوں نے بیٹھ کے لکھی تھی. وہ پھر علم کا میدان ہے، اس میں پھر آپ آ جائیں، اس میں آپ آ کر ثابت کریں، بیان کریں کہ یہ اس طریقے سے یہ روایتیں لکھی گئی تھیں اور یہ جتنی پیغمبر کی نسبت سے آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ روایتیں تو دنیا میں پائی نہیں جاتی. تو اس میں پھر ہمارا ان پہ حدیث پہ وہ نہیں ہوگا، تاریخ منتقل کیسے ہوتی ہے اس پہ بحث ہوگی. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر، بہت میں نے ٹائم لیا. بس آخر 1-2 سوال. ایک تو یہ کتاب کی جو ابواب بندی ہے نا،
یہ ایک آپ لوگوں نے کس اصول پہ کی ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسرا ہے کہ کیا اسی طرح جو آپ کی باقی انشاءاللہ پتہ نہیں کتنی اس پہ جلدیں بنیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے یہاں مسند احمد لے لیتے یا بخاری وغیرہ یعنی محدثین نے حدیثوں کو مختلف انداز سے جو مرتب کیا تو کیا تمام ذخیرہ پھر آ جائے گا ایسا؟ جی اس میں دیکھیں غام صاحب نے کیا کیا کہ حدیث کا جو کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کے اپنے اندر جو ایک فطری تنوع پایا جاتا ہے. پہلا علم النبی ہے, دوسرا فقہ النبی ہے, تیسرا سیرت النبی ہے. ٹھیک ہے, انہی تینوں زاویوں پر پورا کانٹینٹ مشتمل ہے. ٹھیک. علم النبی کیا ہے؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے کوئی اخبار ہیں وہ بیان کی ہیں, مستقبل کی پیشن گوئیاں کی ہیں, یا ایمان اور اخلاق سے متعلق کوئی بات بیان کی ہے, یا قرآن مجید کے کسی حکم کی شرح کی ہے, اس کی تفسیر کی ہے, اس کے عقلی لسانی مضمرات کو کھولا ہے. یہ سب علم النبی کا موضوع ہے. ٹھیک. فقہ النبی کیا ہے؟ جو شریعت آپ کو دی گئی اس پر آپ نے عمل درآمد کیا ہے, اس پر ایک اسوہ اور نمونہ پیش کیا ہے. تو شریعت سے متعلق آپ کے اعمال کو ہم نے فقہ کے پس منظر میں رکھ کر بتایا کہ خود پیغمبر جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے اس کی ایک فقہ وجود میں آتی ہے. تیسری چیز آپ کی سیرت و سوانح ہے, آپ کا کردار ہے, آپ سے متعلق باتیں ہیں, آپ کی روز مرہ کیا کھاتے تھے, کیسے گفتگو کرتے تھے, معاملات کیسے کرتے تھے, یہ سیرت. تو 3 ابواب میں اس کو تقسیم کیا ہے. تو یہ پہلا باب ہے علم النبی کا. اس باب میں بھی ہم نے پہلے باب کی بھی پہلی جلد ہے. ہاں یہ میں کوشش ہم نے پہلے باب کی پہلی جلد ہے. تو اس میں ہم نے اس میں کئی جلدیں آئیں گی. اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان موضوعات کو ترجیح دی جائے, پہلے لیا جائے جو ہمارے ہاں فہم حدیث کے باب میں کچھ غلط فہمیوں کا باعث بنتے ہیں. مثلا آپ نے جتنی بھی اس میں دیکھے ہوں گے نا, آپ باب دیکھیں, ان سب پر ہمارا زاویہ نظر آپ دیکھتے ہیں نا وہ تھوڑا سا منفرد ہے. کچھ چیزیں تو بنیادی ہیں, مثلا ایمان و اخلاق کی باتیں ہیں, جنت جہنم کے اعمال ہیں, اس کے اندر بھی تفصیلات میں قرآن سے ریلیشن آتا ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے وہ پرابلمٹک چیز ہے. تکفیر کا ایک باب اس میں زیر بحث ہے, اتمام حجت کا ایک باب ہے, اس نزول مسیح کی جو قرب قیامت کی علامات کی چیزیں ہیں, پھر عورتوں سے متعلق جو غلط فہمیاں, تو وہ چیزیں جو خود دور حاضر کے اندر بھی حدیث کی تفہیم میں اختلافات کا باعث بنتی ہے, وہ زیر بحث آئی ہیں. تو اب اس کے اندر اس وقت تک جو کام ہوا تھا اس کو ایک مانوی ترتیب, جس کو آپ ادنا سی ترتیب کہتے ہیں, اس میں کبھی پہلے بنیادی اصطلاحات ہیں, حدیث جبریل سے آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد فطرت کی روایات ہیں, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جنت کے اعمال ہیں, جہنم کے اعمال ہیں, اور پھر کرتے کرتے اس طریقے سے موضوعات آگے بڑھتے ہیں تو ان میں پھر پرابلمٹک چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. خود شروع میں زیر بحث آیا ہے کہ بھئی علم و عمل کی روایت کیا رسول اللہ کی, پھر دین کے بارے میں کیا ہے, حور کا بھی ذکر کیا آپ لوگوں نے, حور بھی ایک موقع پر آئی ہے. تو اس طریقے سے, اور وہ بھی دیکھیں بڑی دلچسپ ہے, آپ حور کی روایتیں جب اس میں کھول کے پڑھیں گے تو ہمارے یہاں جو پوری تصویر پہلے وہی پڑھی میں نے کہا مسئلہ آپ لوگوں نے خراب, تو وہ آپ کو ضرورت بھی ہے وہ پہلے پڑھے. تو وہ جو اس میں ایک پوری تصویر ہے ہمارے یہاں, وہ اس طرح سے زیر بحث ہی نہیں ہے وہاں پہ, وہاں پر زیر بحث ہی نہیں. آپ دیکھیں جو صحیح روایتیں ہیں, سینکڑوں روایتوں میں سے وہ ان کا انتخاب کیا گیا سند کی بنیاد پہ, اور پھر ان کی توجیہ کر کے وہاں بتایا گیا. تو اس زاویے سے ایک نیا کام ہے. اور دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ اور ہمارے کافی جرائم ہیں, تو اس وجہ سے ایک بیگیج لگا ہوا ہے. جی تو کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی خالی ذہن ہو کے اس کام پہ جائزہ نہیں لے گا. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے, وہ اس میں لازماً کیڑے نکالیں گے. اس کے اندر دیکھیں گے کہ عربی غلطی ہو گئی, ان کو تو الف لام یہاں پر رہ گیا, یہاں پر نقطہ رہ گیا, فلاں ہو گیا. اب یہ کام مثال طور پہ ہم لوگوں نے ابھی تو لوگ ادھر گئے نہیں جہاں پر وہ لوگ پھنسے. وہ تو ابھی آپ سے آخری سوال میں کروں. ویسے یہ حور والے مسئلے میں جب غامدی صاحب نے کہا کہ یہ دنیا کی بیوی, تو لوگوں نے کہا پہلے تو غامدی صاحب سے ہمارا علمی اختلاف تھا, ذاتی اختلاف ہو گیا. حالانکہ دلچسپ بات ہے ہم سب نے بات کہی نہیں, ان کی ایک گفتگو. ہاں لیکن اس میں یہ بات کہ دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی, اللہ کوئی مخلوق اور پیدا نہیں کرے گا, یہ کہ ہمارا ان کا نقطہ نظر نہیں ہے. وہ تفصیل سے اس کو کہا کہ وہی آپ کی جو دنیا میں بیویاں بھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی اللہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انا انشاءنا ہونا. اچھا آخری سوال نا, آپ نے کہا کہ الف لام پہ عربی پہ اعتراض ہے, وہ تو انشاءاللہ بات میں ہوتا رہے گا. ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے جو کتاب کا نام علم النبی رکھا, اس پہ ہی رولا کیا ہوا ہے. اور جتنے میں نے ابھی تک اس پہ تنقیدات پڑھنے کی دیکھنے کی کوشش کی, تو ان سب کو یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو روایتی اہل علم والے ہیں نا, مطلب جو حدیث کو مانتے ہیں, ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ لوگ منکر حدیث ہے یا مستخفف حدیث ہے, یا آپ لوگوں کے حدیث چونکہ دین کے عقیدہ اور عمل میں کوئی اضافے کا ذریعہ ہی نہیں, تو آپ لوگوں کو آلموسٹ وہ منکرین حدیث کے سب میں. ایک تو ان لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا بھائی انہوں نے دیکھو نام بھی وہی نہیں رکھا جو رائج تھا محدثین اور اس پوری اسلامی روایت میں, آپ لوگ اس کو علم النبی. دوسرا ہمارے پاس ڈاکٹر خضر یاسین صاحب ایک کر کے لے لیتے ہیں, میں نے کہا دونوں اعتراض ساتھ کر دیتے کر لیں دونوں. نہیں تو اس پہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ جب آپ نے علم النبی کہا تو یہ جو علم النبی سے مراد کیا ہے,
یعنی نبی کا ایک تو وہ علم ہے جو ایک حیثیت یعنی بشر ہونے کی حیثیت سے، یا وہی کے جو لینے کے علاوہ جو آپ کی حیثیت ہے اس میں آپ کی جو معلومات علم، اس میں آپ کی رائے بھی ہے، وہم بھی ہے، جو ہم انسانوں میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کی حیثیت ہے جس میں آپ وہی کا حصول کرتے ہیں، اس کے اندر آپ بالکل الگ ہو جاتے، تو اب کیا آپ لوگ اس سے مراد لے لیں؟ یہ جو پہلی چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے دیکھا یہ ان کے نزدیک امام بخاری کی کتاب کا کیا نام ہے؟ بہت لمبا نام ہے، الجامع الصحیح نام ہے، نہیں لیکن آگے وہ تو پورا ہے نا، یہ نام ہے الجامع الصحیح۔ تو یہ تو انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، امام بخاری نے حدیث کی اصطلاح نہیں رکھی اپنے نام میں۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں سب سے معروف کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح نام ہے نا۔ یہ کیا الجامع الصحیح بھائی؟ یہ تو حدیث تو نہیں ہے نا کہ حدیث انہوں نے لکھا ہوگا یہ حدیث ہے، انہوں نے الجامع الصحیح لکھا ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے اور ایام ہی، وہ پورا لمبا نام ہے، تو کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ بھئی یہ تو ہمارے حدیث کی اصطلاح زیر بحث ہے، تو اس کے عنوان میں تو حدیث زیر بحث ہی نہیں ہے، تو اس پر کوئی ان پہ انکار کرے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو رد عمل کی نفسیات سے نکلنا چاہیے۔ اب مشکات المصابیح ہے، ریاض الصالحین ہے، لوگوں نے انتخابات کیے ہوئے ہیں، تو اب کوئی اس پر یہ اعتراض کرے گا کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں، انہوں نے حدیث تو نام ہی نہیں رکھا ہے اس کا، اور بھئی اس کتاب کے عنوان پر علم النبی کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ احادیث کی شرح و وضاحت، یہ لکھا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی یہی لکھا۔ تو اس میں کون سی حدیث کی اصطلاح اور حدیث کہا جاتا ہے اس کا انکار ہو گیا؟ یعنی کیوں یہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا، تو چلو بخاری کا الجامع الصحیح وہ بتا دیں گے، اس لیے رکھا، حالانکہ آپ نے ابھی گفتگو میں بہت اچھی بات، میں نے اس لیے یہی بتایا ہے کہ جس وقت آپ حدیث کے کانٹینٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کی کوئی پریزنٹیشن کی ترتیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس مجموعے میں کون سی روایات آپ کے پس منظر میں زیر بحث ہیں۔ تو ہم نے یہ زاویے سے دیکھا ہے کہ بھئی روایات کے کانٹینٹ انہی تین چیزوں پہ مشتمل ہے، کچھ چوتھی چیزیں اضافہ کر کے بتا دیں، یہی تین چیزیں جو روایتوں میں زیر بحث ہیں۔ تو ان میں سے یہ جو کتاب ہے یہ کس پہلو کو بیان کر رہی ہے؟ اس پہلو کو وہاں پہ بیان کر دیا، حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ حدیث زیر بحث ہے، حدیث زمانے رسالت کی تاریخ ہے، حدیث کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، مبادی تدبر حدیث کیا ہیں، مقدمہ حدیث پر، تحقیق و تخریج کا منہاج حدیث پر، کتاب حدیث پر، سب کو زیر بحث حدیث پر۔ تو اس کا عنوان بتایا ہے کہ کس موضوع سے متعلق ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ علم النبی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس زاویے سے؟ وہ کوئی فلسفی ہیں، کوئی حکیم ہیں، کوئی دانا ہیں، کوئی مصنف ہے، کوئی لکھاری ہیں، وہ پیغمبر ہیں۔ زیر بحث کیا ہے؟ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر کے علم کا ظہور دین کے حوالے سے، تو دین کے حوالے سے جو ان کا علم کا ظہور ہوا ہے وہ انہی پہلوؤں سے ہوا ہے جو علم النبی میں زیر بحث ہے۔ اسی کتاب کو اگر آپ کھولیں تو اس کی تفصیل ہم نے دی ہے، میرا خیال ہے کسی نے اب تک یہ توفیق ہی اس کو نہیں ہوئی کہ وہ کتاب کو کھول کر اس کا پہلا صفحہ ہی پڑھ لے، یعنی اسی کو بیان کیا کہ علم النبی سے مراد کیا ہے۔ نہ جن صاحب کا آپ نے نام دیا، کتاب تو کہیں پہنچی نہیں تھی نا، وہ تو صرف تقریر جب نہیں پہنچی تھی، بات لوگوں نے یہ تو جب نہیں پہنچی تھی تو اس کے بارے میں بوڑھے بڑے کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جو دل کے پپوڑے ہیں ان کو تھوڑا دیر توقف میں رکھ کے باہر نکالنا چاہیے، جو اندر آگ جل رہی ہے اس کو بچانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے نا۔ یعنی یہ ہم اپنی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں حیران ہوا کہ وہ تصویر لے کے لوگ دنیا میں اس کو شیئر کر رہے ہیں اور کتاب ان کے پاس ہی نہیں۔ یعنی یہ بھی دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے حدیث پر کتاب لکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے حدیث کا نام ہی تبدیل کر دیا، دیکھو ان کو حدیث کی اصطلاح سے بڑی چڑ ہے، بلکہ وہ اصطلاح اس نے وہ لگائی ایک بندے۔ تو اگر چڑ ہے تو یہ حدیث کے جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، نہیں تو ان لوگ آپ لوگوں سے مسئلہ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی، تو آپ کوئی حسن ظن پر مبنی توجیہ کر دیں تو میں اس کو قبول کر لوں، یعنی میں تو قاصر ہوں اس بات سے۔ مجھے تو یہ نہیں لگتا ان کو مجھ سے، ہم لوگوں سے مسئلہ ہے، ان کو علم اور عقل سے مسئلہ ہے، ورنہ یہ کچھ بیوقوفی کی جو حرکت ہے یہ تو کوئی صاحب علم کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچے گا کہ ایک کتاب کے عنوان پہ لکھا ہوا ہے حدیث کی شرح و وضاحت، تو یہ عنوان جو لفظ ہے حدیث کے تو کتاب کے عنوان پہ لکھا ہوا ہے، آگے بتایا حدیث کہتے کیسے ہیں؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل، تقریر و تصویب کی روایت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو کوئی جو ہمارے حدیث کی تعریف کے اندر کوئی چیز رائج ہے، کچھ بھی نہیں زیر بحث، وہاں پر کچھ اختلاف ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں
جس وقت اور یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں یہ زمانہ چلا گیا. میں ان کو برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر لوگ مطلب آپ کی تبصرے پڑھنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ گاندھی کی بات مت سنو. وہ بھائی یہ تم لوگوں نے اتنا عرصہ کر کے دیکھ لیا, اس کو ملک سے نکال کے دیکھ لیا, اس کے بندے مار کے دیکھ لیا, اس کو دھمکیاں دے کے دیکھ لیا, اس کو کبھی مشرف کا ایجنٹ, کبھی منکر حدیث, کبھی یہ فلاں ہے فلاں, سب کچھ کہہ کے رینٹ کارپوریشن امریکہ. وہ بات رکی, وہ نہیں رکی. آخر میں شرمندگی سے تمہاری نسل کے لوگ آئیں گے, اسی گاندھی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اس وقت کہاں منہ چھپاؤ گے. تو میں ان لوگوں کو تھوڑا سا, میں یہ ہر ایک کے ساتھ ہی کرتے ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا, اپنے لوگ ہیں, میرے پیٹی بھائی ہیں مولوی, اس لیے میں تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہوں اور میرا غصہ ان پر بنتا ہے. میں ان کی برادری کا آدمی ہوں, ہمارا آپس کا ڈومیسٹک مسئلہ ہے یہ. جب ہم ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں تو ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں, یار یہ ہمیں آپ کے لیے برا فیل ہوتا ہے جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کے لیے برا فیل ہوتا ہے کہ آپ کل اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گاندھی صاحب کی فکر ایک احرام ہے جس کو انگریزوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا. واہ ماشاء اللہ. اچھا اس میں یہ جو نبی کی ہے, بس یہ میں بات آپ سے بہت ٹائم لیا سر, میں نے بہت آپ کی مہربانی, آپ کی محبت ہے مجھ سے بھی اور علم سے بھی, اس وجہ سے دیکھیں نا آپ اتنی دیر سے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے, حالانکہ آپ بات کی تھی کہ تھوڑا مختصر کریں گے, بہت آپ کی نوازش. لیکن یہ نبی کی جو حیثیت, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا, ایک بشری حیثیت میں ان کا اپنے کچھ معمولات, پسند ناپسند, انسان کی حیثیت سے انہوں نے جو مثال بہت ساری چیزیں ہیں نا, ایک وہ نبی کی حیثیت. تو آپ اس کو, آپ لوگ اس فرق کے بالکل نہیں کرتے, نہیں اس فرق کے قائل ہیں, بالکل اس فرق کے قائل ہیں, اس فرق کے قائل ہیں. اور اس فرق کے قائل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیغمبر نے جہاں دین کی شرح و وضاحت کی ہے اس کو آپ انسان کے اس اختیار میں ڈال دیں. وہ پیغمبر ہیں, وہ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اللہ اس پر ان کو قائم نہیں رہنے دے سکتا, اس کی توسیع ہوتی ہے یا اس کو روک دیا جاتا ہے. یہ جو پہلو ہے, خود اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے اس میں خود رسول اللہ کے فیصلے خود رسول اللہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں. آپ نے خود بتایا ہے کہ دین سے متعلق جب کوئی میں بات کہتا ہوں تو اس کی حیثیت کیا ہے, اور دنیا سے متعلق جب میں بات کہتا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے. پھر آپ انسان ہیں, اس میں بعض تبصرے ہم نے اس میں بیان کیا ہے کہ بعض اساتذہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے اس پیغام صاحب نے لکھا ہے, اس کو پیغمبرانہ تبصرے پہ معمول نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک انسانی تبصرہ ہے. اسی طرح سے بیان کیا ہے ایک موقع پر جب آپ کتوں والی روایتیں پڑھیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کیفیت کے اندر, غلبہ حال کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس میں کہا ان سب کو نکالو مدینہ سے اور مار دو ان کتوں کو. اس کو بتایا ہے کہ یہ بشری حیثیت میں معاملات ہو رہے ہیں. تو ہر جگہ پر جب آپ اس کام کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر, علم النبی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. نہیں, علم النبی یہاں پر دین سے متعلق چیزیں شامل ہیں. وہ یہ پہلو جو کہ روایتوں میں زیر بحث آ رہا ہے نا, جو تو اس میں وہاں وضاحت موجود ہے. وہاں پر ہر جگہ حاشیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تبصرہ کس چیز پر محمول ہے. ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عرب میں رائج روایت ہے اس کو دہرا رہے ہیں, کوئی بات ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں معارف نبوی میں بیان کی جاتی ہیں بہت ساری روایات طب کے حوالے سے, اور طب نبوی کا پورا عنوان دیا جاتا ہے. وہ خود روایتیں بتاتی ہیں کہ سیدہ عائشہ کی بڑی مشہور روایت ہے مسند احمد کی, انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ جب بیمار ہوتے تھے تو مدینے کے اطراف کے جو اطباء تھے میں ان سے مشورہ کر کے نسخے مرتب کرتی تھی. تو وہ اب نسخے سے اگر اساتذہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوا تو اس پس منظر میں وہ بھی بیان کر رہے ہیں اس کو. وہ کوئی دین کی شرح و وضاحت نہیں ہے, وہ کوئی پیغمبر, یہ بالکل واضح ہے. آپ کہہ رہے کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اس لیے کہ دین جو ہے وہ محکم ہے, وہ اصل جگہ پر پڑا ہوا ہے. وہ خود بتا دیتا ہے کہ اس کے جو بھی آپ بات کریں گے وہ اس کے عقلی لسانی مضمرات ہونے چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر کرنے کیا آیا ہے اور پیغمبر جو بات کر رہا ہے وہ وہاں کوالیفائی ہو رہی ہے. تو میں آخر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں ذخیرہ حدیث میں ان کو لے کر آئیں, ہمارے پاس لے کر آئیں, اور پہلے اس کو سمجھیں کہ ہمارے زاویہ نظر سے قرآن مجید کا وہ کیا فہم ہے جس کی روشنی میں وہ روایتیں اصل دین ہی کی شرح و وضاحت ہیں. وہ کوئی مستقل بذات چیز بیان نہیں کر رہی. اور اگر آپ نے ہمارے زاویے سے قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمارے جو تفسیر کے اصول ہیں ان کو سمجھیں. بہت خوبصورت, بہت اچھا. اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں طالب علم کے طور پر کہ اتنا عظیم کام آپ لوگوں نے کیا ہے, بہت بڑا. اور جن دوستوں نے کتاب کو دیکھے پڑھے بغیر ہی ماشاءاللہ کتاب کے ٹائٹل پہ, نام پہ تبصرہ فرمایا ہے, ان سے بھی بہت مؤدبانہ درخواست اور گزارش ہے کہ وہ ایک بار اس کو نظر سے گزارے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے غلط ایک رائے قائم کی تھی تو امید یہ ہے, کیونکہ اہل علم کو اپنی رائے سے رجوع کرنے میں ان کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. صاحب علم کی سب سے بڑی نشانی یہی, اس میں کبر نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا, اس کو اصرار نہیں ہوتا رائے غلط ثابت ہونے پر وہ کوئی شرم اور حیا کے نام پہ یا کسی اور نام پہ. تو ان دوستوں سے انشاءاللہ بہت مجھے حسن ظن بھی ہے, امید بھی ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف ٹائٹل کو دیکھ کے ہی
اتنے لمبے لمبے تبصرے کر دیے اور اندر دیکھنے کا اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط تبصرے کیے تو انشاءاللہ وہ رجوع کریں, نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ انسان کی اپنی دیانتداری ہوتی. بھئی میں تو طالب علم کے طور پر بہت اس پہ خوش ہوں, شاد ہوں اور بہت زیادہ یعنی سعادت بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسا کام جس کا بہت عرصے سے سن رہے تھے ہم لوگ کہ یہ ایسا کام ہے, اور جو ہم غامدی صاحب کی جو اشراق کے اندر حدیث کی شرح وضاحت میں چیز دیتے اس وقت دل سے یہ بات نکلتی تھی ہمیشہ کہ تمام ذخیرہ حدیث کو اسی طرح کیا جائے تو ایک بہت اچھا ایک آپ کے سامنے پیغمبر کی تعلیمات یا احادیث کا اس کے پورے پس منظر کے ساتھ آپ کے سامنے وہ سب کچھ آئے گا, تو پھر اس سے دین کا کوئی مسئلہ اخذ کرنے وغیرہ میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ سر, تھینک یو, اور دوبارہ مبارکباد. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے, امید بھی ہے کہ اس کی جتنی بھی جلدیں ہو انشاءاللہ جلد از جلد منظر عام پر.